کھلو کے پاس کھلو کے پاس کھلو رے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. یہاں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کافی بیٹھ جائیں، پیچھے لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ سورہ العادیات امام صاحب نے ابھی مغرب کی نماز میں تلاوت کی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ وہ بات زبان سے کہلوا دے جس کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو. کبھی اللہ ہر بیان میں 4 شادیاں نکلوا دیتے ہیں میرے لیے. خواتین بہت زیادہ تعداد میں ہیں، پریشان ہوں گی. میں اس ٹاپک پر بیان نہیں کروں گا. میں ویسے ہی ایک بات کہنا تھا کہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے، یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں امریکہ میں بہت سہولتوں سے رکھا ہوا ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے بھی آپ کو بہت ساری خوشیاں دی ہوئی ہیں، بہت ساری راحتیں ملی ہوئی ہیں. یہاں پہ صاف ستھری ہوا، بغیر کھڈوں کی روڈ، کوئی پان کی پیک نہیں، کوئی گٹکے کا نشان نہیں. اتنے مزوں میں آپ لوگ ہو. مجھے کیا ضرورت ہے میں آ کے آپ کے مزے کرکرے کر کے جاؤں گا، یہ بولوں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. کھاؤ پیو. پھر بھی میں آ گیا، اور میرا یہ دوسرا سفر ہے امریکہ کا، اور اس دوسرے سفر کا آج آخری بیان ہے. پھر کبھی آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے. لیکن آج میں اتنا خوش ہوں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار آخری بیان ہے، میری بیانات کی چھٹی ہو جائے گی، سکون میں آ جاؤں گا. انسان کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا، وہ کام اس کو بوجھ لگتا ہے. جو کام ذمے میں نہیں ہوتا وہ بوجھ نہیں لگتا. بس یہ انسان کی نیچر ہے. تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج بیان کے بعد میری بیان کی چھٹی ہوگی. کوئی مزید کوئی بیان نہیں ہے، واپسی ہے، پھر سفر ہے اور مزید. تو دیکھو بھائی، آپ لوگ ماشاءاللہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں یہاں بھی، میں گاڑیوں کی لائن دیکھ رہا تھا، تا حد نگاہ گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں. اتنے لوگ، اتنی خواتین، اتنے مرد یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں. ظاہر ہے میری شخصیت کو سننے کے لیے نہیں آئے. میں کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھ کے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا، تو آپ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب چٹکلے سناتے ہیں. بھائی چٹکلے ہم بیچ میں سنا دیتے ہیں، بیان ہمارا چٹکلے نہیں ہوتا. چٹکلوں کے لیے تو یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. تو کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، کوئی دین کی کچھ رمق ہے، اللہ کی تھوڑی سی کچھ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. ہم پاکستانی، آپ امریکی، آپ پڑھے لکھے، ہم غریب غربا، ہم کھڈوں کے عادی، آپ بغیر کھڈوں کے سفر کرتے ہو. تو کوئی بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی قومیں مختلف، زبانیں مختلف. کوئی تو جذبہ ہے جو اتنی ساری خواتین، اتنے سارے مرد اکٹھے ہو گئے. وہ جذبہ کیا ہے بھائی؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مفتی صاحب آئے ہیں، کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب کچھ اللہ رسول سے محبت ہے. یہ محبت ہلکی چیز نہیں ہے. خدا کی قسم
یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تہجد سے نماز روزے سے افضل ہے، نماز روزہ اس کے بعد ہے۔ آج کچھ نوجوان ملنے کے لیے آئے دوپہر بڑی دور سے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک نصیحت کی، وہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں، دیکھو علماء سے محبت ہمیشہ قائم رکھو، اس لیے کہ علماء سے محبت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہو سکتی۔ کسی مولوی سے کسی کو محبت ہو کسی لالچ کی بیس پہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی محبت ہوتی ہے کچھ پیسہ ملے گا، تو مولانا لوگ تو الٹا چندہ لے رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے محبت اس لیے ہو سکتی ہے سید مفتی صاحب ہماری شادی کرا دیں، وہ بھی میں نے اعلان کیا بھائی میں شادیاں صرف کرتا ہوں، کراتا نہیں، اب تو وہ بھی ہو گئی ہیں۔ تو کسی بھی عالم سے جس کی نسبت دین کے علم کی طرف ہو، اس سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج بہت لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ایک مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے۔ بھائی اتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، وہی تو وجہ ہے۔ اتنے کل کا جو بیان تھا سین فرانسسکو میں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس میں، اتنی اپر لیول کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے بیچارے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے ان کو بیسمنٹ میں تہخانے میں بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ خواتین اتنی تھیں، مسجد پوری خواتین سے بھر گئی تھی۔ تو یہ میری کوئی فضیلت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ اصل میں عزت ہے اسلام کی۔ ہم منسوب ہو گئے اسلام کی طرف تو اللہ نے لوگوں کے دل میں ایک محبت ڈال دی ہے، ورنہ یہ عزت اصل میں کس کی ہے؟ یہ اسلام کی عزت۔ یہ عزت دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے، کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ ہندو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ جاپان جا رہے ہیں، کبھی یہ مولانا امریکہ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا ہانگ کانگ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں یہ مولانا کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہر تھوڑے دن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ، اور اتنے گھر بھی چلا رہا ہے۔ تو جب ان کو کوئی بتاتا ہے نا بھائی ان کو اسپانسر کیا ہے، جنہوں نے بیان رکھوایا انہوں نے کہا ہے کہ آنے جانے کا، میرے بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھے۔ اسپانسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیان پہ مجھے لفافہ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے جو آنے جانے کا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں خود خرچہ اٹھا لیتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بیان کے لیے بلا رہے ہیں وہ آنے جانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ہندو لوگ اس پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ انگلش بھی میں سیکھ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ نہ میں اردو کراؤں گا نہ انگلش کراؤں گا، دونوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں۔ تو جب ان کو جواب دیا جائے مسلمان یہ کرتے ہیں تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار مسلمانوں میں اتنا ظرف ہے کہ کسی کو خرچے پہ بلا کے اس سے نصیحت سنیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ابا کو 50 روپے دو، ابا مجھے نصیحت کرو، ایسا بچہ دیکھا آپ نے کہیں؟ بھائی ابا جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں؟ ابا سب سے زیادہ برے لگتے ہی اس وقت ہیں جب کچھ سمجھا رہے ہو بیٹھ کے، یار ابا کا کام ہے ہر وقت سمجھانا۔ ابا ہر وقت، ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ایک نوجوان نے کہا یار میرے ابا ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جلدی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ تو دوسرے نے کہا ابے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھو یار کیا سکھایا جا رہا ہے ادب تمیز، تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یار، باپ کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابا نصیحت کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے آپ لوگ کو بولنا پڑے گا منہ سے بھائی نہیں لگتے۔ ابا سب سے برے لگتے ہی اس وقت جب سمجھا رہے ہو، اس وقت اچھے لگتے ہیں جب پیسے دے رہے ہو، یہاں یا جہاں آپ شادی کرانا چاہ رہے ہو وہاں کرا رہے ہو، تو یہ دو کام کے وقت ابا اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابا سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا، خاص طور پہ جب وہ نصیحت کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے کسی نصیحت کے لیے آپ علماء کو بلاتے ہیں، جہاز موڑ کے آ جاؤ، پھر اتنا جوش و خروش اب ہمیں نصیحت کرو، تو بھائی کوئی تو بات ہے، یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں ہندوؤں سے اور دوسرے مذہب والوں سے بولتا ہوں بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام کا۔ یہ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے ندا لگائی، کیا خوبصورت
آپ سورہ آل عمران کا رکوع پڑھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آپ لوگ سین فرانسسکو میں رہتے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے. آپ کائنات میں جب غور کرتے ہیں کسی اور اسٹائل سے غور کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اس زمین اور آسمان کے بننے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، کائنات کی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو گے اس میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن یہ ہر شخص کو نظر نہیں آئیں گی، یہ صرف عقل مندوں کو نظر آئیں گی. نشانی کسے کہتے ہیں بھائی؟ سائن کو، علامت کو. علامت وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا وجود سمجھ میں آئے. آپ سے کسی نے پوچھا سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کھڑکی میں جھانک کے دھوپ کو دیکھ کے بتا دیا ہاں نکلا ہوا ہے. اگلا کہتا ہے کمبخت تو نے سورج کو دیکھا تو ہے نہیں جا کے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ سورج کے وجود پر یقین کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. دھوپ ایک نشانی ہے، دھوپ ایک پکی ڈھکی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دھوپ جبھی ہوگی جب سورج نکلا ہوا ہوگا. رات کے 12 بجے دھوپ نہیں ہوتی، چاند کی روشنی ہوتی ہے، وہ دھوپ نہیں ہوتی ہے. تو دھوپ دیکھ کر سورج کے ہونے کا 100% ہمیں یقین ہو جاتا ہے. تو دھوپ ایک نشانی ہے، اور نشانی جب ہوتی ہے تو اصل نظر نہیں آ رہا ہوتا، تبھی نشانیاں دیکھ کے بتایا جاتا ہے. اللہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کائنات کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں جیسے سورج کو دیکھنا مشکل، سورج کے وجود کے لیے دھوپ دیکھ لینا کافی ہے. اسی طرح ما کان لبشر، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو. لا تدرکہ الابصار، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے جلال کو دیکھ کر وہ میرے جلال کو دیکھ کر برداشت کر لے. اس لیے اللہ نے اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں نشانی نہیں بے تحاشا نشانیاں بکھیر دی ہیں. ایک دھوپ ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کے ہم سورج کے ہونے کا یقین بولو کر لیں. دوسری کسی نشانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں ایک نشانی سے تم سورج کے ہونے کا یقین کر لیتے ہو، تو میں نے اس کائنات میں کروڑوں اربوں نشانیاں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھ کر میرے ہونے کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے ایک نہیں بے تحاشا نشانیاں ہیں. ہر نشانی بتائے گی کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے. سورج خود کیسے بن گیا بھائی؟ اتنا ایندھن، اتنی انرجی پھینک رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کہتے ہیں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اندر. ایک ایٹم بم بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا، اس کے بعد دھماکہ کرنے میں کتنا مشکل کام ہے. سورج سے کتنی انرجی نکل رہی ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومے چلی جا رہی ہے. پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے ایسا گھوم رہی ہے، ایسا تیر رہی ہے. قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، چل نہیں رہی ہے، تیر رہی ہے. جب تیرتی ہے کوئی چیز تو اسموتھلی تیرتی ہے، وہ جھٹکے نہیں آتے. کبھی ہمیں کوئی جھٹکا آیا؟ 360 دنوں میں ایک سورج کے گرد چکر مکمل، اور اپنے گرد 24 گھنٹے میں. کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ہم گھوم رہے ہیں؟ پینے کے بعد تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں، بولو گھوم رہے ہیں. پانی پیٹ میں کیا ہے، بلکہ اس کو بھی خود نہیں گھومتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے، حالانکہ وہ خود گھوم رہا ہوتا ہے. تو کیسا انداز سے چلا دیا اس زمین کو. دن رات سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب. او بھائی کون ہے بھائی جس نے اتنا خوبصورت انداز سے زمین اور آسمان کو ایڈجسٹ کر دیا ہے؟ کون ہے؟ سائنسدان تو بڑے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں کہہ کے ایک دھماکہ ہوا تھا اور یہ ایسے ہو گیا. ابے بھائی یہ کیسے ہو گیا یار؟ کبھی اتنے خوبصورت دھماکے آپ نے دیکھے؟ کراچی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں دھماکے، ایسا خوبصورت دھماکہ ابھی تک رپورٹ میں نہیں آیا.
کہ دھماکہ ہوا, بندہ مرا پڑا ہوا تھا, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے, دھماکہ ہوا, جڑ گئے. کبھی دیکھا آپ نے ایک دھماکہ ہوا اور چیز ٹوٹنے کے بجائے کیا ہو گئی, بولو, جڑ گئی. تو یہ کیا خوبصورت نظام وجود میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا ہمارے عقل مند بندے وہ ہیں جو اس کائنات میں غور و فکر کر کے ہم تک پہنچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج کا وجود یقینی ہے, تو جہاں چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ ہوں گی وہاں مینیجر کا ہونا ضروری ہے. یہ خود بخود مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. پھر ہم پر ایمان لاتے ہیں, پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان لاتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا. دیکھو آپ یہاں امریکہ میں آئے, جب آپ کو یہاں امریکہ نے بے شمار سہولتیں دی, تو جب آپ اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, کہیں بھی آپ واپس جاتے ہو, صبح و شام امریکہ کے چرچے بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم دیکھتے ہمارے جو ریلیٹیو امریکہ سے آتے ہیں نا کراچی میں, ہر وقت شو مارتے رہتے ہیں ہمارے سامنے, ہر وقت شو مارتے رہتے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو آئے امریکہ سے, تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, اچانک کوئی موٹر سائیکل والا شو کر کے گزر گیا. ابے امریکہ میں ایسا نہیں ہے, یہاں امریکہ میں ایسا نہیں ہے, وہاں تو گزرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوا, ایک دم دھڑ کر گڈھا آیا, قبض ختم, گیس ختم, فوراً. ابے یار امریکہ میں یہ سب نہیں ہے, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کھڈا آ جائے. پھر ایک لال بتی, ایک بندہ سگنل توڑ کے بھاگ گیا. بے بھائی امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. میرا ایک شاگرد تھا جامعۃ الرشید میں پڑھتا, امریکہ سے آیا تھا, تو میں صبح گلشن اقبال سے جاتا احسان آباد, تو وہ مجھے بھی لیتا ہوا چلا جاتا کہ چلو یار استاد جی کا گھر بھی ادھر ہی ہے. تو جب مجھے ایک دن لے کے جا رہا ہے, تو کیا ہوا کہ ایک گاڑی نے الٹی طرف سے اوورٹیک کیا. وہاں تو اوورٹیک کر رہے ہیں, طرف نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی جانب سے ہو رہا ہے, آج بھی نکل لو بس. اور ٹرک نے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, ورنہ کیا کر. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ایسے کر کے چلے, کسی کو نکلنے ہی نہ دے. مقابلہ ہوتا ہے بھائی روڈوں پہ. تو جب گاڑی نے ادھر سے اوورٹیک کیا, کہتا ہے بھائی امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو آپ جب امریکہ سے, جاپان سے پاکستان جاتے ہو, ہر موقع پہ امریکہ کو یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی امریکہ میں ایسا نہیں. گالیاں جب سنتے ہو, یار امریکہ میں تو تھینک یو سے بات کرتے ہیں, یار امریکہ میں ایسا. ابھی ہم جا رہے تھے نا کہیں, غلط رخ پہ چل پڑے, کوئی ایریا تھا وہاں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں روک لیا, تو بڑے تمیز سے روکا, بڑے مسکرا کے روکا ہمیں. تو اتنا تمیز سے روکا, میں کیا بتاؤں آپ کو. تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا بھائی ہم نے وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ایکچولی یوں کر کے, کائنڈلی یوں کر کے یوں جائیں, پھر کائنڈلی میک اے رائٹ ہینڈ دین اسٹاپ, فش لگا کے نا ایسا مزہ آیا. اب جب آپ پاکستان جاؤ گے, وہاں پولیس والا آپ کو بولے گا کدھر جا رہا ہے, تیرے باپ کی زمین ہے کیا یہ اندھا بیریئر نظر نہیں آ رہا تیرے کو, کدھر جا رہا ہے, کہاں سے آیا, پہلے کارڈ دکھا, لائسنس دکھا. 20 سوال پوچھے گا تو آپ فوراً کیا کہو گے, یار امریکہ میں ایسا نہیں. تو بھائی جب آپ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ وہاں جا کے ہر وقت شو مارتے رہتے ہو ہم لوگوں کے سامنے, غریبوں کے سامنے جا کے, امریکہ ایسا, ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں سن کے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, تو انسان کو غصہ آنے لگتا ہے, بس کر یار کوئی اور بات چھڑ بھائی. تو یہ انسان کی نیچر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کائنات میں غور کر کے مجھ تک پہنچتے ہیں نا, پھر وہ ہر وقت میری باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں, یذکرون اللہ, جیسے تذکرون امریکہ قیاما وقعودا. تو اللہ کہتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت.
یار یہ مجھے اللہ نے دیا، یار یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. یار مجھے خوشیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، یار اللہ بہت بڑا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کہتا ہے اور ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً کہتے ہیں پہلے شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں انگوروں کی بیل نظر آئی ہمیں نا، ایسے گچھے انگوروں کے لٹکے ہوئے لال لال. جس کا دل زندہ ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے گا. اللہ نے قرآن میں ان پھلوں کو بھی بیان کیا اور پھلوں کی پیکنگ کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے. اللہ خود بیان کرتا ہے. دیکھو آپ کسی کے گھر جاؤ، میزبان سیب لا کے یوں کر کے پھینکے، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں کیچ سیب پکڑے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اور رول پراٹھا اٹھا گئی یوں اٹھا کے پھینکا، بھائی وہ بھی پراٹھا ہی ہے، وہ بھی رول پراٹھا ہے، اس میں بھی سب کچھ ہے. لیکن مہمان اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا؟ بولو نا، بے عزتی. لہذا مہمان کے سامنے پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. بھائی ایسے پیش کرنا ہے، سامنے لا کے رکھ دینا ہے، اور بہت زیادہ تکلف ہے تو سر پہ کھڑے ہو جانا ہے. ابھی میں نے پرسوں کسی کو ڈانٹ لگائی ہے بہت زیادہ. صاحب یہ میں نے کہا نہیں بھائی سب یہ کھا لیں، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ کولڈ ڈرنک، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ. میں نے کہا بس کر جا، بیٹھ جا یار، میرا کیوں خون پی رہا ہے یار. تو پیش کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ. اللہ کہتا ہے میں نے ان پھلوں کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا ہے. یہ درختوں پہ اگتے ہیں گچھوں کی شکل میں، ذات الاکمام، ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے، کور ہوتا ہے. کیلے کے آپ دیکھ لو منضود کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ ریڑھی سے دکان سے پھل خرید کے کھاؤ اور درخت کے پاس جا کے جو لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں، خوبصورت پیکنگ وہ لٹکے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے. کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے. انگور کی بیلوں میں کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کھجور کے درختوں میں کیسے کھجوروں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہاں آ کے آپ اللہ کو بھول جاؤ گے. غربت میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا. اللہ کو جب بھولتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے. فرعون کا پیٹ بولو بھرا ہوا تھا. اللہ کو کون بھولا؟ فرعون. قارون کا پیٹ بولو نا بھائی بھرا ہوا تھا. اللہ کو کون بھولا؟ قارون. بلال حبشی کا پیٹ خالی تھا، اللہ کو یاد رکھا. ابو لہب ابو جہل پیٹ بھرے ہوئے تھے، اللہ کو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ بھول گئے. پاکستانیوں کے لیے، انڈین کے لیے، بنگلہ دیشیوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا آسان. امریکہ میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا بولو نا ان سے مشکل. ہمیں تو ہم یاد نہ بھی کریں ہمیں خود بخود یاد آ رہا ہوتا ہے. ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں ہلتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. ابھی ہم جہاز میں آ رہے تھے نا، یہ اٹلانٹا سے لاس اینجلس، پائلٹ نے اعلان کیا میں پہلی دفعہ یہ والا جہاز چلا رہا ہوں. ہم نے کہا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے یار، پہلی دفعہ چلا رہا ہے. جی اعلان کیا پائلٹ یہ پہلی دفعہ چلا رہا ہوں. پہلے کیا چلایا یہ تو بتا. میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ کے آ بھائی پہلے اگر جہاز اڑاتا رہا ہے یہ والا پہلی دفعہ تو چلو ٹھیک ہے، پہلے کبھی زندگی میں جہاز اڑایا ہے کہ نہیں اڑایا؟ عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا اس نے. تو کون یاد آیا ہمیں؟ اللہ. ہم نے کہا بھائی ساری دعائیں پڑھو
صحیح ہے نا, ذکر کر لو, کوئی پتہ نہیں, ہم تجربے کی بھیڑ نہ چڑھیں. تو ہمیں وہاں اللہ بات بات پہ یاد آتا ہے, سمجھ رہے ہو, کن کن چیزوں پہ یاد آتا ہے, میں کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو, اچھا نہیں ہے نا. لیکن آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان. کتنے نوجوان یہاں آئے, اللہ بھول گئے, شراب میں لگ گئے, زنا میں لگ گئے, ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے. کتنی خواتین یہاں آئی, پردہ اتار کے پھینک دیا. کیا پردہ, لبرلزم, لبرل بنو, سیکولر بنو, اور وہ بالکل وہی اسٹائل جو غیر مسلم عورتوں کا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کہتے ہیں تمتعوا, اڑا لو مزے بھائی. اللہ کیا کہتے ہیں, اڑا لو. آنا کدھر ہے, اللہ. اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے امریکہ میں رہنا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا بھائی یہ سب کچھ. اللہ کہتا ہے دیکھو, پاکستان میں رہو, انڈا موڑ پہ رہو, پٹیل پاڑا پہ رہو, گندے نالے پہ رہو, یا آپ سان فرانسسکو میں رہو, یا آپ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں رہو, آپ نے بالآخر گھوم پھر کر آنا پھٹے پہ ہے. پھٹا سمجھتے ہو, جنازے کا پھٹا. آنا گھوم پھر کے کہاں ہے, قبر, پھٹے پہ. اس کے بعد جانا کہاں ہے, قبر کے اندر. قبر اندر سے نہ امریکہ لگتی ہے, نہ جاپان لگتی ہے, نہ انڈا موڑ لگتی ہے, نہ گندا نالا, نہ پشاور, نہ کوئٹہ. اندر سے ساری قبریں بولو ایک جیسی ہوتی ہیں, ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے جو ہے نا, جب وہ امریکہ جاپان میں رہتے ہیں جا کے, تو اللہ کی نشانیاں تو بھائی یہاں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, مسجد میں بھی ہیں, مدرسے میں بھی ہیں, بیت اللہ میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہماری نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, کافر کیا کرے گا, کافر کہے گا بس دیکھو انجوائے کرو. کافر کیا کہے گا بھائی, کافر کہتا ہے خدا کی, گاڈ کی نشانیاں دیکھو. بہت سے تو گاڈ ہی کو نہیں مانتے, بس یہ خود بخود ہے, اور جو گاڈ کو مانتے ہیں وہ او مائی گاڈ, زبردست, گریٹ, ایسے انگوٹھا بنا دیا, پسند نہیں آیا تو یوں بنا دیا. تو اس سے آگے نہیں بڑھتا کافر. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کہتا ہے وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ یہ تو نے اتنی خوبصورت کائنات سجا دی ہے, اس میں اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا, یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی ہدف بولو ضرور, کوئی وجہ ہوگی. کافر کہتا ہے چھوڑو وجہ کو مت دیکھو, لائف کو کیا کرو, انجوائے. شراب پیو, گرل فرینڈ, دوستیاں, جو بھی انٹرٹینمنٹ میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے راستے سے ہٹا دو. بھائی آپ گاڑی میں زوم کر کے جا رہے ہو, راستے میں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا ہے, آپ کیا کرو گے, اس کے اوپر سے جاؤ گے یا راستے سے ہٹاؤ گے اس کو, ہٹا یار اس کو, اس پہ کیا بحث کس نے رکھا ہے. یہ بھائی آپ کے سفر میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے, منزل میں رکاوٹ بن رہی ہے, تو اسے راستے سے ہٹایا جائے گا. تو جب آپ کی منزل دنیا پرستی ہوتی ہے, عیش ہوتی ہے, تو اس عیش میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ اس کو کباب میں ہڈی سمجھ کے ہٹا دیتے ہو. بے وقوفی کا کام ہے یا عقل مندی کا کام ہے, بولو نا, عقل مندی کا کام ہے. بھائی آپ کی منزل میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے کباب میں ہڈی سمجھ کے کیا کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے. تو غیر مسلم نے کہا کہ بیوی کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے, اس لیے بیوی کو نکال دو سوسائٹی سے, ریپلیس کرو اس کو گرل فرینڈ کے ساتھ. تو مارکیٹ میں گرل فرینڈ ہونی چاہیے, بیوی بولتے کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو, نہیں ہونی چاہیے. جملہ مکمل کیا کرو میرے بھائی تاکہ مجھے پتہ چلے. گرل فرینڈ ٹینشن نہیں ہوتی, بیوی کیا ہوتی ہے. ایک گھوڑے سے کوئی بتا رہا تھا, ہم نے پوچھا کہ تم لوگ شادی کیوں نہیں کرتے, گرل فرینڈ کیوں رکھتے ہو. اس نے کہا تم شادی کیوں کرتے ہو, گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھتے. اعتراض تو ہمیں تم پر ہے. تو پھر وہ گورا طنز کرنے لگا, بھائی دیکھو میرے بچے گرل فرینڈ سے ہیں, تمہارے بچے بیوی سے ہیں, میرے ساتھ گرل فرینڈ گھر میں رہتی ہے, تمہارے ساتھ بیوی گھر میں رہتی ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا, دونوں میں فرق کیا ہو گیا.
اس مسلمان نے بتایا بھائی اس کے حقوق زیادہ ہیں، تو اس نے کہا میں بلا وجہ اپنے ذمہ حقوق کیوں ڈالوں؟ جب ہم مزے سے رہ رہے ہیں تو ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کے یہاں تو ڈیورس میں اور بڑے مسائل ہیں. تو لہذا انہوں نے کیا کیا بھائی، یہ چیز کباب میں ہڈی بن رہی ہے، بیوی کباب میں کیا بن رہی ہے؟ ہڈی. اسی طرح عورت نے بھی کہا شوہر کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے، جب شوہر ہوگا تو اس کے حقوق، اور اسلام نے جو حقوق بتائے ہیں وہ تو بہت زیادہ حقوق ہیں. بوائے فرینڈ کے کوئی حقوق بولو نہیں ہوتے. پاکستان میں اتنے حقوق ہوتے ہیں کہ ایزی لوڈ وغیرہ وہ کروا کے دیتا ہے، یہاں تو سنا ہے وہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں بوائے فرینڈ کے حقوق پھر بھی تھوڑے سے، بوائے فرینڈ پہ کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں. 500 کا بیلنس ڈال دو، 1000 کا بیلنس ڈال دو، نیا موبائل آیا پرانا والا دے گئی، اتنے چل رہے ہیں وہاں پہ. یہاں تو سنا ہے یہ والے بھی نہیں ہیں. گرل فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ بھائی، اپنا بیلنس بھی خود ہی ڈالو. تو شوہر کے ساتھ تو بڑے مسائل. پھر شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ، اور بیوی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بیوی جب بنے گی تو پھر ایک عدد ساس بھی جہیز میں ملے گی آپ کو، سالے بھی آپ کو کیا ملیں گے؟ جہیز میں ملیں گے. میں ابھی نماز کے بعد اپنے سالے گن رہا تھا ٹوٹل کتنے، نہیں گن پایا. گن رہا تھا میں، واقعی نہیں گن پایا میں. تو یہ انٹرٹینمنٹ میں یہ سالے کیا ہیں؟ ہڈی. آپ ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے، سسر کا بھی فون آ سکتا ہے، ساس بھی ٹینشن دے گی آپ کو، لڑکی کے بھائی بھی ٹینشن دیں گے. تو گوروں نے، غیر مسلموں نے کیا کیا بھائی، منزل ہماری خواہشات ہیں، منزل ہماری انٹرٹینمنٹ ہے. تو انٹرٹینمنٹ میں سالہ بھی ہڈی، ساس بھی ہڈی، اس کباب میں سسر بھی بہت بڑی ہڈی. تو گرل فرینڈ کے باپ اور ماں ساس سسر نہیں ہوتے، اس کے بھائی سالے نہیں ہوتے. بیوی کے ساتھ یہ رشتے بنتے ہیں تو مارکیٹ سے بیوی کو کیا کرو؟ شارٹ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان آ کے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے کہا بوڑھے ماں باپ بھی کباب میں بہت بڑی ہڈی. انٹرٹینمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹ کون ہے؟ بوڑھے ماں. ماں کھانسے گی، کورونا پھیلائے گی، ہے بھائی، ٹی بی بھی پھیلا سکتی ہے. بوڑھوں کو تو کسی بیماریاں ہوتی ہیں بھائی. کورونا کے دنوں میں بڑا حال دیکھا ہے ہم نے، بوڑھوں کو کیسے چھوڑ کے بعض لوگ مذہبی دینی لوگوں نے نہیں بھاگے، وہ اللہ پہ توکل کرو، ہم نہیں بوڑھے کو چھوڑ سکتے. لیکن جن کے دل میں اللہ رسول نہیں، خدا نہیں ہے جن کے دل میں، انہوں نے اپنے بوڑھوں کو ایسا سلوک کیا ہے نا کووڈ کے دنوں میں بوڑھوں کے ساتھ جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو. تو بوڑھا بھی کباب میں ہڈی ہے. تو کیا کیا بھائی، جب آپ کی منزل خواہشات ہیں تو بوڑھے کو اولڈ ہاؤس. کہاں جائے گا وہ؟ گھر میں نہیں. اس کے پاؤں نہیں دبانے، اس کا سر نہیں دبانا. بڑھاپے میں انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، غصہ بہت آتا ہے بوڑھے آدمی کو، یہ نیچرل ہے. میں اکثر سناتا ہوں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے معذرت کے ساتھ، ہمارا بھی بڑھاپا ایسے ہی ہوگا بھائی. وہ ایک بوڑھے میاں حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب میرے گھٹنے میں درد. حکیم نے کہا بڑھاپا. حکیم صاحب میری کمر میں بھی درد ہوتا ہے. حکیم نے کہا بھائی بڑھاپا ہے. حکیم صاحب کھانسی بہت آتی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. بوڑھے میاں کو غصہ آ گیا، بھائی کیا ہر بات پہ بڑھاپا بڑھاپا. ایک دم جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ بڑھاپا ہے. تو ہم سب کے ساتھ ایسا وہ نہیں ہوا. غصہ آتا ہے ابا کو بات پہ، ماں کو غصہ آتا ہے. تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ کیا ہے، جو لوگ میری نشانیوں پہ یقین کرتے ہیں لا تقل لہما اف. اس بڑھاپے میں ان کی اونچی الٹی سیدھی باتوں پہ اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. غیر مسلموں نے سوچا بھائی ہماری منزل جب انٹرٹینمنٹ ہے، خوشیاں ہیں، تو خوشی میں ابا اور اماں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لہذا ان کو مارکیٹ سے کیا کرو؟ شارٹ. تو مارکیٹ سے شارٹ کا اتنی ہمت تو نہیں کہ قبرستان پہنچا دیتے، گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیں. بہت ہو گیا، جا کے پیسے جمع کرا کے آ جاؤ، میرے ابا کے پیسے بتا بھائی تو یہ لے. آج ایک لبرل آدمی کا کلپ دیکھا بڑا زبردست. پاکستان میں کراچی میں ڈیفینس ہے، بڑا اچھا کلپ کسی نے مجھے بھیجا. کہتے میں ڈیفینس گیا، 1000 گز کا بنگلہ،
تو میں نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا تمہارے بچے کہاں اتنے بڑے؟ میں تو جب جاتا ہوں نا 1000 گز کے بنگلوں میں مجھے خوشی نہیں ہوتی، وحشت ہوتی ہے. چھوٹا سا گھر بھرا ہوا، خدا کی قسم زیادہ اچھا ہے. بڑے بڑے گھر خالی، دیواریں کاٹتی ہیں. بیڈ روم اتنے بنا دیتے ہیں، اتنے بیڈ روم، اتنے یہ ریسٹ روم اور یہ واش روم اور یہ بیڈ روم، اتنے بڑے بڑے کچن. تو بندہ کہاں ہے بھائی؟ بندے نہیں ہیں. بندے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ ایک ابا ایک اماں. تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ اتنا بڑا بنگلہ کہاں ہے؟ تو ہمارے بچے کہاں؟ انہوں نے کہا ایک آدھ بچے ہیں وہ امریکہ گیا ہوا ہے، ایک آدھ جاپان گیا ہوا ہے. انہوں نے کہا مرو گے تو وراثت لینے آئیں گے؟ ہاں جی بالکل آئیں گے. تو زندگی میں کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے. بھائی پیسے کی لالچ ہے، کیونکہ ان بچوں کو پتہ ہے پاکستان میں رہیں گے ابا اماں کے ساتھ، لائف کو صحیح طرح سے انٹرٹین بولو نہیں کر سکتے. لہذا انٹرٹینمنٹ یہ بھی ایک قسم کا اولڈ ہاؤس ہی بنا دیا انہوں نے ڈیفینس میں. ابا اماں یہاں رہیں گے، چلو 2-4 ان کے ساتھ ہوتے، 2-4 باہر کما کے بھیج رہے ہوتے. سب نے اپنے ابا اماں کو چھوڑ دیا. تو جب انسان کی منزل خواہشات ہو تو آپ کا بڑھاپا بہت خطرناک. اکیلے تنہائی کاٹے گی آپ کو. تو لہذا جن کا مقصد تھا انٹرٹینمنٹ، تو جو چیزیں اس کباب میں انٹرٹینمنٹ کے اس کباب میں ہڈی بننی تھی، ان تمام ہڈیوں کو انہوں نے زندگی سے بولو نکالا. کرسچینٹی نے کیا کیا ہے؟ ان کے ہاں بھی رمضان کے روزے تھے، رمضان کے نہیں، یعنی ان کے جو 40 روزے ہوتے تھے ان کے ہاں، تو آج ملتے ہیں روزے وہ کہیں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ روزہ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ ہے. لہذا روزے مارکیٹ سے کیا ہوئے؟ شارٹ. ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں، بڑے لبرل قسم کے اسکالر، کہ جنہوں نے اتنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دی ہیں. کل آپ کا امتحان ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہو، ہینڈ سلاٹر ضروری نہیں ہے، مشینی ذبیحہ بھی کیا ہے. تو بھائی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف یہودی، عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا. تو اس کا ذبیحہ کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے حلال ہو گیا اس کا ذبیحہ بھائی؟ لیکن آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے، یہ بھی حلال، وہ بھی حلال، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. بچا کیا ہے بھائی پھر آپ کے پاس؟ ہر وہ چیز جو آپ کی خواہشات میں رکاوٹ، اس کو سائڈ پہ لگا دو. یہ ہے نفس پرستوں اور خواہشات نفسانیہ کا جو غلام ہوتا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اس لیے بنایا گیا کہ میں عیاشی کر سکوں. جس کا یہ خیال ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے اسے وہ سائڈ پہ لگا دیتا ہے. نماز انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد کی طرف چلنا پڑتا ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا پڑتا ہے. ٹینشن ہے نہیں. عورت کہتی ہے پردہ کروں گی میرا حسن چھپ جائے، میں پردہ اتار کے پھینکوں گی ماڈرن نظر آؤں گی، لبرل نظر آؤں گی، دنیا میں بہت آگے جا سکتی ہوں میں. تو پردہ اس کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ تھا. عورت نے پردے کو کباب میں ہڈی سمجھ کے نکال دیا. تو میرے بھائی آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہو. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ جب زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ بزبان حال پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا. باطل کا یہ مطلب ہے صرف مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو نے ہمیں. کیونکہ یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ نے ایویں ہی بنا دیا بس ہے بھائی. یہ کس پہ الزام ہے؟ یعنی ساری کائنات ہماری خدمت میں لگا دی اور ہمیں انجوائے کرنے کی، جو چاہے کرو. تو کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات. امریکہ آ کے آپ کو اتنی عقل نہیں آئی؟ کوئی انڈا پھوڑ کا آدمی یہ بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے بھائی. آپ امریکہ میں رہتے ہو، آپ کو اتنا لوگ کہتے ہیں اتنے امریکی لوگ ذہین ہوتے ہیں، تو آپ اتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات کرنے لگو کہ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں
صرف کھیلنے کودنے کے لیے اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ بولو نا. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہمارے بندے وہ ہماری نشانیاں دیکھ کر ہم تک پہنچتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، ہمارا رب کیسے سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہے اور تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ نکال دیتا ہے اس سے. اتنی بڑی مشینری اس نے بھینس اور گائے کے اندر فٹ کر دی ہے. ایسی مشینری جو اب تک جاپان اور فرانس کے اور امریکہ کے سائنسدان، یہاں ٹیکنالوجی کا ہب ہے یہ سین فرانسسکو، یہاں تک اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی. آج گوگل کے آفس ہو کر آیا، آج میں فیس بک کا جو مین مرکز ہے پوری دنیا کا وہ دیکھ کر آیا. میں نے تلاش کیا کوئی ایسی مشین ہو ادھر سے گھاس ڈالو اور ادھر سے دودھ نکلے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ سائنسدان ایسی کوئی مشین ایجاد بولو نہیں کر سکے. ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. اللہ اگر ہمیں دودھ پلانے کے لیے حکم دیتا کہ گائے کو بادام کھلاؤ گے، چکنی چیز کھلاؤ گے، فیٹ کھلاؤ گے تو وہاں سے فیٹی دودھ نکلے گا، تو میرے بھائی ہمارا دودھ خود زیادہ نکل جاتا اور بھینس کا دودھ ہم کم نکالتے. کیا خیال ہے؟ دودھ والے کا اپنا دودھ زیادہ نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اتنی مہنگا پڑ رہا ہے دودھ، اس کو بادام کھلاتا ہوں کم وقتوں میں اور وہاں سے دودھ نکالتا ہوں. کیونکہ بادام میں آئل ہے، پستے میں تیل ہے، تیل کھلا کے تیل نکالنا، گھی نکالنا سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے کہا وہ چیز ان جانوروں کو تم کھلاؤ گے جو سب سے سستی، جو انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے. ابھی میں نے یہاں دیکھا نا پہاڑوں پہ گھاس لگی ہوئی ہے، گائے چر رہی تھی، اس گائے کو کھا رہی تھی. میں نے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ گھاس کھا رہا ہو، کسی کو بھی نہیں دیکھا میں نے. اتنی سستی چیز ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو کھلاؤں گا، اس سستی ترین چیز، سوکھی ترین چیز جس کو رگڑنے میں تیل اور گھی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، وہ جب تم اس کو کھلاؤ گے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ نکالو. پھر اس دودھ کو گرم کرو، اتنی موٹی ملائی، پھر اس کو پروسیس سے گزارو، اتنا سارا گھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ بھائی یہ ساری خدمتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ انسان کی ہو رہی ہیں. یہ گوگل فیس بک آپ بھول جاؤ گے اگر دودھ بند ہو جائے. ٹیکنالوجی ماند پڑ جائے گی اگر آسمان سے بارش برسنا بولو نا بند ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں جب آپ لوگ یہاں سین فرانسسکو میں رہتے ہو نا، آپ کہتے ہو یار اتنی ٹیکنالوجی، ایسی ترقی، کیا ضرورت ہے اللہ کی؟ کیا اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا یار؟ اصل تو یوٹیوب ہے، اصل تو فیس بک ہے. دیکھو ان لوگوں نے ترقی کہاں تک کی. ترقی اچھی بات ہے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس میں پڑھ کے اگر آپ اللہ کو بھول گئے میرے بھائی تو بہت بڑے بیوقوف ہو گیا. اللہ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں میں آسمان سے صرف بارش روک لوں نا تو تمہاری ساری ترقیاں چند دنوں میں دھڑام سے نیچے گر جائیں گی. سب روٹی کے لیے بھاگو گے. بولو ہمیں یوٹیوب نہیں چاہیے، ہمیں گوگل بولو نہیں چاہیے، ہمیں تیز رفتار جاپان کی ٹرینیں نہیں چاہیے، ہمیں ہواؤں میں اڑنے والے جہاز نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، پراٹھا چاہیے. مجھے میں بولوں گا پراٹھا چاہیے، آپ لوگ بولنا روٹی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ بھی نہیں تو روٹی دے دو بھائی، چاول دے دو، پیٹ میں کچھ اترے. دودھ چاہیے ہمیں، گھی چاہیے ہمیں. ترسے کے ان چیزوں کے لیے جس کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آج بھی اللہ کے ہاتھ میں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا لو. آج بھی درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے. خالق الحب والنوى، اللہ کہتے ہیں مامو ایک گٹلی ہوتی ہے بہت سخت اور اس کے اوپر سخت زمین ہوتی ہے، تیرا رب اس گٹلی کو پھاڑ کر ننا سا پودا نکالتا ہے جو زمین کا سینہ پھاڑ کے اوپر آتا ہے. وہ پودا کیسی سخت زمین میں ننا سا پودا، کیسا آپ اس کو ہاتھ لگاؤ کتنا ہلکا ہوتا ہے وہ، لیکن زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتا ہے. کیوں؟ بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا انسانوں کو خوراک دینے کے لیے. میں زمین کے سینے کی سختی کو رکاوٹ نہیں سمجھتا. مجھے جب خوراک دینی ہے میں زمین کا اور گٹلی کا سینہ پھاڑ کے باہر آؤں گا. میں ایسے بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے. تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک کے دکھائے. اور کیسے سافٹ ویئر اس اللہ نے ٹیکنالوجی، دیکھو نا ٹیکنالوجی کا ہب ہے نا سین فرانسسکو. آج مجھے صبح سے گھما رہے ہیں، یہ دیکھو ٹیکنالوجی میں احساس سے کمپنی میں لڑا جا رہا تھا. حقیقت ہے
یہ گوگل، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام بہت اچھا ہے بھائی، لیکن اللہ کو اگر بھول گئے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے یہ. اللہ کو یاد رکھو گے تو بہت اچھا ہے بھائی، اللہ کو بھول گئے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ٹیکنالوجی اس سے کروڑہا گنا زیادہ ایڈوانس ہے. اللہ کی ٹیکنالوجی کیا ہے، گوگل کی ٹیکنالوجی کیا ہے بھائی؟ میں بیان کر رہا ہوں، گوگل پہ جا رہا ہے، یوٹیوب پہ جا رہا ہے، ساری دنیا وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے انڈا موڑ پہ. ہم بیان یہاں کر رہے ہیں، نظر کہاں آ رہے ہیں؟ پشاور میں نظر آ رہے ہیں، انڈا موڑ پہ نظر آ رہے ہیں. اصل میں تو یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے. جن ریز پہ یہ سوار ہو کے ویڈیو پہنچ رہی ہے نا، وہ ریز کس نے پیدا کی ہیں؟ انسان نے تو قابو کی ہے، ان کو پیدا تھوڑی کیا ہے. لیکن اللہ کی ٹیکنالوجی دیکھو بھائی، آپ ایک بیج کو زمین میں ڈالتے ہو، ایک آم کی گٹلی کی ہم مثال لے لیتے ہیں. اس آم کی گٹلی کو آپ کسی کے پاس لے کے جاؤ جس نے زندگی میں کبھی درخت اور پودا بننے کا پروسیس نہ دیکھو، کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاؤ. ہم نے تو چونکہ اب دیکھ لیا نا تو باتیں کر رہے ہیں. کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاؤ، بھائی اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھینکو، کسی کو مارنا ہو تو کھینچ کے مار دو، اس سے زیادہ اس میں کوئی طاقت بولو نہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو زمین میں ڈالو. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بتاؤ کسی جنگل میں، کوئی جنگل کے مراد صحرا میں، فرضی مثال ہے، فرض کرنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بہت سے لوگ فرض کر کے بیٹھے ہیں، ہم 4 کریں گے فرض کر کے، مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جب کرے گا تو پتہ چلے گا. فرض کرنے میں بہت سے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. بعض اتنے باریک باریک آ کے کہتے ہیں نا کہ میں 4 کروں گا. میں نے تمہارے پاس بیلنس ہی نہیں ہے، تم 4 کیسے بیلنس تمہارے پاس 1 کرنی یہاں پر الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں ایک مثال کہ ایک آدمی صحرا میں ہے، کبھی اس نے درخت اور پودے بنتے ہوئے نہیں دیکھے، وہ کہیں کسی اور زمین، کسی اور سیارے سے اٹھ کے زمین پہ آ گیا. اب آپ گئے، اس کو آپ نے کہا میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، ایک جادو دکھاتا ہوں. وہ جادو کیا ہے؟ آپ نے کہا دیکھو اس آم کی، تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہے. وہ گٹلی کو گھما پھرا کے دیکھے گا چاروں طرف سے، اور رزلٹ یہ کرے گا کہ بھائی زمین پہ جو بھی ڈالا جائے تو تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ زمین اسے کھا کے بولو ختم. اس کچھ تجربے کیے، اس کچھ بھی زمین میں ڈالا، تھوڑے دن میں ختم. آپ نے کہا میجک دیکھو، جادو دیکھو. آپ نے کہا انتر منتر کلی کلندر ہو جا منتر چھو، پھوکو والی سرکار سے پھوک لگوائی آپ نے جا کے. ہم بچپن میں یہ منتر پڑھتے تھے، انتر منتر کلی کلندر، پتہ نہیں کہاں سے کس نے سکھا دیا تھا. نہیں یہ تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. ہمارے ٹیچر تھے جب وہ آتے تھے نا بڑے سخت تھے 9th میں، تو ہم پڑھتے تھے آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. ہمیں کسی نے بتا دیا تھا یہ 21 دفعہ پڑھنے سے ٹیچر نرم ہو جاتا ہے. آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. بچپن میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں. یہاں یہ مزہ بھی نہیں ہے یار. یہاں کے بچے ایسے تمیزدار، کچھ شرارت ہے ان میں، تھینک یو وینک یو سے ہی چل رہے ہیں سارے. بچے تو شرارتی اچھے ہوتے ہیں یار، ایسے تمیز کے بچے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں میں جب بنارس لے کے جاتا ہوں نا، وہ بچے حیران ہو جاتے ہیں کس قسم کے بچے ہیں پاکستان میں. وہ اتنے، کیونکہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، اتنے تمیز شرافت ان میں. تو جب بنارس، آپ کو پتہ ہے کراچی میں بنارس، وہاں وہ میں نے اسے کہا ان کو بھیجا کرو بنارس، 6 مہینے مضبوط ہو کے آئیں گے وہ. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب کیا ہے؟ میجک دکھایا. بھائی یہ آم کی گٹلی ہے، میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں. کیا ہے بھائی وہ جادو؟ کیا ہے؟ اس کو زمین میں ڈالا. کیا ہوا؟ وہ گٹلی فنا ہونے کے بجائے ایک پودا بن کے نکل گئی. وہ بندہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو پودا بنا کے نکال دیا؟ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ سافٹ ویئر اس میں آٹومیٹیکلی خود بخود انسٹال ہو گئے. مان لے گا ادھر میری طرف توجہ؟ مان لے گا؟ آپ نے کہا ابھی دیکھ ہوتا کیا یار. پھر وہ پودا بڑھتے 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 بڑا ہو گیا، درخت بن گیا، بڑا ہوا جا رہا ہے، بڑا ہوا ایک دم مضبوط تناور درخت بن گیا. پھر اس میں پھول نکلنا شروع، خوبصورت پھول. وہ صحرائی بندہ حیران ہوگا نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کہیں یہ پھول کی آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 21 کے بجائے میں نے
41 دفعہ پڑھا تھا، اس لیے یہ جادو زیادہ ہو گیا یہ۔ پھر پھول نکلنے سے کیا ہوا، اس کی طرف تتلیاں اور مکھیاں اٹریکٹ ہوئی۔ پھول کو دیکھ کے مکھیاں اور تتلیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں نا، ہے بھائی، اٹریکٹ ہوتی ہیں نا، اس کی اٹریکشن، پھول اس کو کھینچنے اپنی طرف۔ تتلیوں کو نہیں پتا کہ ہم سے کیا کام لے رہی ہے قدرت، تتلی کو پھول کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جا رہی ہے۔ جب وہ تتلی اس پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ایک پھول سے اٹھ کے دوسرے پھول پہ، تو اس تتلیوں کی ٹانگوں سے وہ نر مادہ ذرے چپک جاتے ہیں اور نر مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہونا۔ بولو، قدرت تتلیوں سے کام لے رہی ہے، وہ کام جو تتلیوں کو بھی اس کا پتا بولو نہیں ہے۔ اب کیا پھول گر گیا نیچے، ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے بھائی۔ وہ کہے گا نا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جادو ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا، یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے بھائی۔ پھر کیا ہوا، وہ کچا پھل بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا اور پک گیا۔ پھر جب آپ نے اس کو کھولا تو جو گٹلی زمین میں ڈالی تھی، دوبارہ وہ گٹلی ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں گٹلیوں کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، گوگل اور فیس بک کی ٹیکنالوجی سے خدا کی ٹیکنالوجی کروڑہ گنا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ وہ آم ہی ہے، وہ خربوزے ہی ہے جو کھا کے آپ گوگل کے آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہو۔ اگر اللہ یہ آم کے درخت، خربوزے، گندم پیدا کرنا بند کر دے تو آپ کے گوگل اور فیس بک کے دفتر بند ہو جائیں گے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے بیوقوف آدمی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر خدا سے غافل ہوتا ہے، عقل مند آدمی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر خدا کے قریب ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب ہمارے نیک بندے، ہمارے کمالات، اللہ نے انسان کے اندر جو کمالات ہیں وہ بھی بتائیں۔ آم کی گٹلی سے زیادہ تو انسان کا بیج عجیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آم کی گٹلی جو تم زمین پہ ڈالتے ہو اتنی بڑی ہوتی ہے جس سے اتنا بڑا آم نکلتا ہے۔ انسان کا بیج خوردبین سے نظر آتا ہے، ایک قطرے میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، ان میں ہر جرثومے میں انسان بننے کی صلاحیت۔ اتنا باریک جرثومہ ماں کے جرثومے کے ساتھ ملتا ہے، ناپاک پانی جس میں نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ جگر ہے، نہ ناخن ہے، نہ پھیپڑے ہیں، نہ اس میں گردے ہیں، نہ کلیجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں کے رحم میں فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اللہ کہتے ہیں مضبوط ٹھکانے میں اس نطفے کو میں قرار دیتا ہوں، مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں میں اس کی جڑیں ماں کے رحم کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں۔ حَمَلَتْهَا حَمْلًا خَفِيفًا، خود ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے رحم میں اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی عظیم مخلوق کے بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ فَمَرَّتْ بِهِ، اسی حمل کو لے کے وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے۔ جب تک پریگنینسی نہیں ہوتی، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے ماں کی باڈی میں انرجی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں انرجی، کانوں میں انرجی، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر توجہ میرے بھائی۔ لیکن جہاں وہ رحم میں وہ پانی کا قطرہ ٹھہرا، اب ماں جب روٹی کھائے گی، اس روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی، اسی روٹی سے بچے کی، بولتے کیوں نہیں ادھر توجہ، بچے کی ناک بنے گی، اسی روٹی سے بچے کے کان بنیں گے، اسی روٹی سے بچے کی زبان بنے گی۔ پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے، جیسے کسی ورک شاپ میں گاڑی تیار ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ دروازے بن رہے ہیں، ٹائر بن رہے ہیں، لا کے پھر ان سب کو کیا کیا جاتا ہے؟ جوڑا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کوئی مزدور نہیں ہے جو آنکھ کو آنکھ کی جگہ جوڑ رہا ہے، ناک کو ناک کی جگہ جوڑ رہا ہے، کان کو کان کی جگہ جوڑ رہا ہے، کھوپڑی کو اوپر فٹ کر رہا ہے، سب چیزیں اگ رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انبتکم من الارض نباتا، نباتات کی طرح اللہ نے اگایا ہے ہمیں۔ جو پودے بننے کا پروسیس ہے بالکل وہی پروسیس ماں کے پیٹ میں انسان بننے کا ہے، پودا درخت کی صورت میں اور آم کی صورت میں، اور ادھر جو ماں کے پیٹ میں پودا بن رہا ہے وہ انسان کی صورت میں نکل کے باہر آتا ہے۔ کیا کمال ہے! تبھی اللہ کہتے ہیں مصور، آپ نے پلین چیزوں پہ تصویر سازی کا عمل دیکھا ہوگا، پانی پہ تصویر بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے بھائی، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ ادھر کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، وہاں کیا ہو رہا ہے؟
آپ کی طرف لوگ بہت دیکھ رہے ہیں. جو خطیب ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, واٹس گوئنگ آن, واٹس ہیپننگ, پتہ چل جاتا ہے خطیب. It isn't appropriate for you to do this. تھوڑا سا ہم بھی ماڈرن ہو گئے. تو میرے بھائی اللہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پہلے ہے میرے بھائی, اسی کے بعد ہم گوگل میں بیٹھنے کے قابل بنتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی اللہ ہم سے چھین لے نا تو گوگل گیا, بولو فیس بک گیا, تو تکبر مت کرو. قرآن کیا کہتا ہے, پچھلی قوموں کے پاس جب پیغمبر آئے ان پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, تو قرآن کیا کہتا ہے, پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنی پتہ ہے کیا تھی؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, ان کے پاس جو دنیا کا ٹیکنالوجی کا علم تھا اس علم کی بیس پر وہ اترانے لگے, تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے ہم اتنے نالجیبل لوگ ہیں, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے آتے ہیں, ہمیں سڑکیں بنانی آتی ہیں, ہمیں گارڈننگ آتی ہے, ہمیں یہ آتا ہے, ہمیں وہ آتا ہے, آپ کو کیا آتا ہے؟ ہم آپ سے کیوں پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حالانکہ پیغمبر اپنی باتیں تھوڑی کر رہے تھے, پیغمبر کہہ رہے تھے ہمیں آتا ہے نہیں آتا تمہیں اس سے کیا لینا دینا, ہم کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کا. اللہ کو تو سب کچھ آتا ہے نا بھائی. جو میسنجر ہوتا ہے اس کو کچھ آئے نہ آئے, دیکھو گلی محلے میں کیا ہوتا ہے, پرانے اب تو مس کالیں ہو گئی نا, پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے جو سیٹنگ ہے, اللہ معاف فرمائے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پہلے سیٹنگ یہ ہوتی تھی کہ وہ کوئی بچہ آ رہا ہے گلی محلے میں نا, چھوٹا سا کالا سا نیلا پیلا, اس کو پرچی پکڑا دی, فلانی آنٹی کو دیا جا کے. یہ ہوتا تھا نا, آپ کیا وہ تو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں لیلا اور مجنون جو ہے نا پرانے زمانے سے زمانے میں آ گئے. اب پرانے زمانے میں وہ کبوتر کے ذریعے خط و کتابت کرتے تھے, کبوتر خط لکھا, آئی لو یو لکھ دیا اس میں یا کچھ بھی لکھ دیا اور کبوتر کی چونچ میں ڈالا, کبوتر لیلا کی جھولی میں پھینک کے آ گیا اور پھر اسی طرح. تو اب وہ نئے زمانے میں آ گئے, ذرا ایڈوانس ہو گئے نا. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ لیلا کی طرف سے کبوتر آیا خالی, کچھ بھی نہیں تھا اس میں. مجنون نے خط بھیجا کہ یہ کیا ہے, واٹس گوئنگ آن, کیا ہوا؟ تو اس نے جواب لکھ کے بھیجا یہ مس کال تھی. یہ کیا تھی؟ مس کال. تو پہلے زمانے میں ہم نے اس طرح اپنے گلی محلے میں دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے کہ کسی کی سیٹنگ چل رہی ہے, کسی بچے کو بلایا بھائی یہ پرچی فلانے گھر میں, وہ لڑکی جا رہی ہے یا گھنٹی جا رہی ہے, اس کو پکڑا گیا. اس میں جو بھی آپس کی سیٹنگ بیٹنگ ہوئی, پھر وہ اس نے گلی میں کسی کو پکڑا. تو اب مجھے تو آپ بتاؤ, وہ جو بچہ تھا وہ آڑا ترچھا کوئی بھی ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہوئی, پیغام پہنچا دو. جبکہ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن کو سلیکٹ کرتے ہیں نا, جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, ان کی پرسنالٹی بہت ہائی ہوتی ہے, اخلاقیات کے بہت بولو اعلیٰ معیار پر, بہت اعلیٰ معیار. وہ کیریکٹر کے لحاظ سے, اخلاقیات کے لحاظ سے, اگر ہم نبی کے اخلاق پر ہی باتیں کرنا چاہیں نا, کئی گھنٹے گزر جائیں نبی کے اخلاق والی سیرت ختم نہیں ہو. لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبروں کو سائنسی علوم بھی دیتے ہیں, کچھ کو نہیں دیتے, لیکن دینی علوم اللہ ہر پیغمبر کو دیتے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں جب پیغمبر آئے تو ان امتوں میں کیا تھا, پہاڑوں میں تراش کے پورا محل کھڑا کر لینا. یہ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے بھائی؟ کوئی تو آلات ہوں گے نا, ناخن سے تو نہیں تراشتے ہوں گے نا بھائی. پورا پہاڑ ہے چٹان, اس کو تراشا, اندر واش روم بھی بنا دیا, بیڈ روم بھی بنا دیا, کچن بھی بنا دیا, پورا محل بنا کے کھڑا کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر ان کے پاس گئے اور پیغمبر نے ان کو اللہ کی باتیں بتائیں کہ اللہ کو مانو, تو وہ اترانے لگے اس نالج پر جو نالج ان کے پاس تھی. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, جو علم ان کے پاس تھا نا, دین کا علم تو نہیں تھا نا, دنیا کا علم تھا, اس علم پر وہ کیا کرنے لگے, اترانے لگے. سین فرانسسکو والو, جب آپ کے پاس اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں, فجر کی نماز پڑھا کرو, حی علی الصلاۃ کی آواز, تو آپ کہتے ہو ہم سین فرانسسکو میں رہتے ہیں, اٹک میں نہیں رہتے ہم لوگ.
باتیں وہی اٹکی یہاں سننے کو مل رہی ہیں. ہمیں پشاور کی ماحول بنا رہے ہو یار, یہاں یہ سائنس ہے, گوگل کا ہے, گوگل کا ہب ہے یہ بھائی, سوری اس کا ہیڈ آفس ہے یہاں پہ, یہاں یوٹیوب ہے, یہاں فیس بک ہے. پوری دنیا میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا کہا جاتا ہے تجربہ یہاں ہوتا ہے. میں آج یہاں بیٹھا بغیر ڈرائیور کے گاڑی میں. پوری دنیا میں 2-3 شہر ہی ہیں جہاں اس گاڑی کا تجربہ ہوا ہے بغیر ڈرائیور. ہمارے ساتھ ٹھش کیا, گاڑی آ گئی یوں کر کے. ہم تو دیسی لوگ ہیں, انڈا موڑ والے. مین روڈ پہ میں گھسنے لگا تھا گاڑی میں, گاڑی نے مجھے لفٹ نہیں کرائی. گاڑی آگے گئی ہے, گھوم کے تمیز سے پارکنگ کی جگہ پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا گاڑی سے سوری کروں بھائی, ہم تو پرانے اسٹائل سے ہم تو اتنا انتظار نہیں کرتے کہ یوں گھوم کے آئے گی. اور گاڑی نے لفٹ ہی نہیں کرایا. میڈم تمیز سیکھو تم, سین فرانسسکو میں ہو, بنارس میں نہیں گھوم رہے ہو تم. تو ایسے تمیز سے گھوم کے آئیے اور پارکنگ میں کھڑی ہوگی. ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں, اس کو پتا ہے بھائی جب سب بیٹھ جائیں گے پھر ہم چلیں گے. اس کے بعد وہ گاڑی چلی ہے, خود ہی گھوم رہی ہے, گزرنے والوں کا خیال کر رہی ہے. اس کے بعد مجھے اللہ کی قسم گاڑی سے محبت ہونے لگی. چپ چاپ, ورنہ ڈرائیور والی گاڑی میں ڈرائیور کی اپنی بھی سننی پڑتی ہے نا. کیا خیال ہے, اپنی بھی سنا رہا ہوگا اور گالیاں بھی دے رہا ہوگا. بھائی ہٹ ہوئے آگے سے. آپ نے کبھی کراچی میں 4L میں سفر کیا ہے, 4K 4L WR کیا ہے کبھی؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہمیں بھی. جب ہم سفر کرتے تھے نا تو ڈرائیور لا کے کھڑی کر دیتا تھا بس کراچی ایک جگہ. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں, چلا یار خدا کے لیے چلا, بھرے جا رہا ہے بھرے جا رہا ہے, چھت بھی بھر گیا. بھائی چلا, مجھے یاد ہے نیو کراچی میں ایسے ڈرائیور چلا نہیں رہا تھا, پسینے پسینے ہو گئے لوگ. تو پیچھے سے ایک آواز مارتا ہے, بھائی تیرے کو نیمبو چٹاؤں, تجھے نیمبو چٹاؤں کیا. اس کو پتا تھا نیمبو چٹائیں گے تھوڑا ہلے گا, یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائلنٹ موڈ پہ چلا گیا ہے, تھوڑی وائبریشن ہوگی اس کے جو ہے نا نیمبو چٹانے سے. کیسی ٹیکنالوجی ہے, ایسے گاڑی ہے اتار دیا ہمیں. میں تو اتر رہا ہوں یار گاڑی سے گلے ملوں میں. حلیم بھائی یہی کیفیت ہو رہی تھی نا, اتنی خاموشی, خرامہ, کوئی فالتو بات نہیں. آرام سے لوکیشن پہ پہنچایا, ہم اترے, چلو پتہ نہیں گئی کہاں, یادیں چھوڑ گئی. میں نے تو اس کو اترتے ہوئے کہا, میں نے کہا اے عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. وہی فیلنگ وہی ہو رہی تھی جیسے کوئی آپ کو اے عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے چلیے. تو میرے بھائی اس ٹیکنالوجی میں آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آپ کو بھی اللہ کہاں سے آ گیا. پشاور سے آئے ہیں, کوئٹہ سے آئے ہیں, بنگلہ دیش سے آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں, اور ہم اتنے پسماندہ علاقوں سے آئے ہیں. یہاں آ کے یار ایسی ٹیکنالوجی, یہاں بھی حی علی الصلاۃ, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, دعا مانگا کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں باپ کے قدموں میں جنت, ابے قدموں میں جنت ہوتی تو یہ لوگ پھر جنت میں کیوں رہ رہے ہیں, ہم جہنم میں کیوں رہ رہے ہیں وہاں پہ. جنت تو انہوں نے بنائی دی ہے. آواز نہیں پڑھا. ماں باپ کے اور بیوی بچے اور بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرو, اور عورت کو یہ شوہر ہے, یہ ہسبینڈ ہے, یہ جو ہے اس کی اطاعت کرو. جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. نبی نے فرمایا, بھائی میں نہیں فرما رہا, یہ کس کا ارشاد ہے, خواتین مجھ کو غصے ہوتی کس قسم کی باتیں فرما رہے ہیں. اور جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ شوہر مر جائے, اور عورت اس حال میں مر جائے, تو وہ عورت جنت میں, ویسے مرتا پہلے شوہر ہی ہے لیکن اتفاق سے اگر پہلے عورت مر جائے تو وہ عورت جنت میں داخل. آپ اگر تجزیہ کرو نا, رنڈلے آپ کو کم ملیں گے مارکیٹ میں, بہت ملیں گے. خیر, تو خواتین کہتی ہیں کیا ہے یہ, انگریزوں میں ایسا ہے, یہ ہسبینڈ, یہ شوہر ہے ہوگا, کاغذ پہ لکھا تھا جب اپنا کام کر, چائے بنا پی نکل, کبھی نہیں. یہی ہوتا ہے نا, بیوی کو میاں کہے گا کچھ کھانا پکا, چائے بنا, چلو. اسلام نے کتنے حقوق لگا دیے. بھائی شوہر بیوی کو بول دیا کہ شوہر ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. شوہر کو بول دیا سارا نان رکھا, تم نے اٹھانا ہے, اس کو وقت دینا ہے. یہ باندی نہیں ہے, لونڈی نہیں ہے, شریک حیات ہے. تو شریک حیات کی طرح اس سے تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے. باندیوں کی طرح بیہیویئر بولو نہیں ہونا چاہیے. اتنے سارے حقوق آپ یہاں کے کرتے ہو. پھر نوجوان بھی کہتے ہیں کیا ہے یار, کیا مولویوں نے ہمیں مصیبتوں میں ڈالا. میرے بیان میں نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, مولوی امریکہ کیا کرنے گیا ہے, وہاں بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے نا کمنٹس کیے, جو
میں کہتا ہوں بیٹا تیرا بڑھاپا ہے پھر دیکھوں گا. پھر تو بولے گا کاش مولویوں میں بیٹھا ہوتا, اپنے بچوں کو بٹھایا ہوتا تو آج بڑھاپے میں عیش کر رہا ہوتا. ان لبرل اور سیکولر لوگوں کا نا جوانی مت دیکھا کرو, ان کا بڑھاپا دیکھا کرو. اور مذہبی لوگوں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ان کی جوانی مت دیکھا کرو. جوانی میں تو, اور جوانی بھی اچھی ہوتی ہے ان کی, جوانی میں ہی ہوتی ہے یہ سب کچھ. آپ لوگ نہیں کرنا, یہاں غیر قانونی ہے بھائی, خود ہی بھگتو گے. تو ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا نا, کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا تو خود ہی بھگتے گا, خود ہی بھگتے گا, غلط چڑھا گیا. اچھا میرے بھائی, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, جو نالج ان کے پاس تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت بولو نہیں, ہمیں کوئی نماز روزے کی یہ داڑھی واڑی کیا مولویوں والی باتیں ہیں. داڑھی رکھو اور جو ہے پردہ کرو اور جو ہے وہ زکوٰۃ دیا کرو, صدقے کیا کرو, رشتہ داری جوڑو. کیوں جوڑو بھائی؟ میں تمیز سے بات کرے گا تو میں بھی تمیز سے بات کروں گا. نہیں ہے تو ہم کسی کا غلام تھوڑی ہے. بھائیوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں نا بھائی, حدیث میں تو آتا ہے جو خونی رشتے ہیں وہ اگر توڑے بھی تو تم نے جوڑنا ہے, اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو رشتے ہیں, بلڈ ریلیشن ہے, اس کی ویلیو زیادہ ہے. ہیومن رائٹس میں اللہ نے سب سے پہلے رائٹس کس کو دیے ہیں؟ جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے. بھائی سے سب سے قریبی رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے. کتنی کمپلینز آتی ہیں, ایک بھائی غریب ہے, ایک نوٹوں میں کھیل رہا ہے, لیکن اس کو اپنے غریب بھائی کا خیال نہیں, وہ بھکاریوں کی طرح مانگ رہا ہوتا ہے اس سے پیسے, پھر بھی نہیں دے رہا ہوتا. کہہ رہا میں نے کمائے ہیں تجھے کیوں دوں؟ تو بھائی خود سے دیا کرو, مانگے بغیر دیا کرو اس کو. بہن بیوہ ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ, ثواب سمجھ کے رشتہ داری جوڑنا نیکی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اور رشتہ داری جڑتی پتہ ہے کس سے ہے؟ چیزیں جڑتی ایلفی سے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں جوڑنے کے بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں. سمت بونڈ بھی ہے کیمیکل جس سے چیزیں جڑتی ہیں, اور گوند سے بھی چیزیں. بولتے کیوں نہیں یار, آپ بولتے ہیں میٹر گھومتا ہے میرا. سمت بونڈ سے بھی چیزیں جڑتی ہیں, گوند سے بھی چیزیں جڑتی ہیں. جب ایلفی آیا تو ایلفی نے سب کو کیا کر دیا؟ پیچھے کیا. سمت بونڈ کو نا ہمارے دوست کہہ رہے تھے, کہہ رہے میرا بچہ کہہ رہے عبد السمت بونڈ. اتنا آپ کو فنڈامنٹلز بننے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے سمت اللہ کا نام ہے لہٰذا عبد السمت. میں نے کہا عبد السمت اللہ کا نام ہے, یہ سمت بونڈ ہے, اس کو سمت بونڈ ہی کہا کرو. تو جیسے وہ حلیم کا بنا دیا نا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو دلیل بولو. بھائی اللہ کا نام الگ سینس میں ہے اور کھانے کی چیزوں کا نام الگ سینس میں ہے, تو اتنا آپ عجیب سا مشکل ہو جائے گی بھائی. وہی ہے کہ وہ رحیم بریانی, تو رحیم اللہ کا نام ہے تو بریانی کا نام رحیم کیوں رکھ لیا. کریم بریانی, کریم ہے نا ہمارے یہاں وہ ورک کی طرح, کریم اللہ کا نام بھی ہے تو کیا اس کا نام چینج کریں؟ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ دماغ کا ہوتا ہے. یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات ہی دماغ سے نکل جاتی ہے میں جب جاتے ہیں کمنٹ. ہاں, تو خونی رشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کہہ رہا تھا رشتے جڑتے ہیں, جیسے چیزیں جڑتی ہیں گوند کے ساتھ بھی, ایلفی کے ساتھ بھی, سمت بونڈ کے ساتھ بھی, اور بھی بہت, لیکن ایلفی سے زیادہ جڑتی ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے رشتے جوڑنے کا. اور آپ کو پتہ ہے رشتہ جوڑنے میں سب سے بہترین جو چیز جوڑنے والی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے جس کو ہم پیار سے کراچی میں روکڑا کہتے ہیں. جس کو ہم کراچی میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیب میں روکڑا ہے تو چل شنواری چلتے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ, روکڑا ہے تو چل ذرا ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اگلا کہتے ہیں روکڑا ہی نہیں ہے. پیسہ سب سے زیادہ کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو نا, مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بھائی سے بنتی نہیں ہے, ہر وقت منہ بنا کے رکھتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے نا مجھے چنگیزستان زیادہ لگتا ہے, بڑا بھائی کم لگتا ہے, کبھی بات ہی نہیں کرتا تمیز سے, ہر وقت تانے. میں نے کہا دیکھ اللہ کے لیے رشتہ داری جوڑنا ہے. کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے نہیں, بھائی کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اللہ. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں, اس کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا کیا طریقہ؟ میں نے کہا تیرے پاس پیسہ ہے نا, لفافے میں ہدیہ دے دیا کر, کچھ پیسے ڈال کے بھائی.
پہلی دفعہ تو بھائی بولے گا کیا میں بڑا ہوں، میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں، پہلی دفعہ تو یہ بولے گا. چھوٹا ہو کے دھونس جماتا ہے لا چل لے. ایسی چیز ہے بے غیرتی میں بھی اچھا لگتا ہے. جیسے ایک آدمی کا رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے، لیکن گھر داماد بننا پڑے گا. گھر داماد تو سمجھتے ہیں نا. اس نے کہا گھر داماد، یہ بے غیرتی، سسرال کے ٹکڑوں پر بنوں، سسرال کا کھاؤں، قبول ہے. واقعی میں سوچا نا بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے ہیں اس میں. بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے زیادہ ہیں یار. چلو قبول ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی، میں نے اس کو بولا اپنے بھائی کو لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے دیا کر ہدیے کے طور پر، چپکے سے، پبلک کے سامنے نہیں کہ ذلیل کرنے کے لیے، اس کو کچھ چپکے سے کیا پکڑا دیا کر بھائی کو، کیونکہ بھائی تھوڑا سا بکری ٹائپ کا ہے نا. نارمل بھائی ہوتا تو پھر تو کوئی اتنی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا چپکے سے پیسے پکڑا دیا کر. شروع میں تو وہ کہے گا کیا مجھے غلام بنانا چاہتا ہے، یوں کرتا ہے، ایسے میں تیرے ٹکڑے پہ پلتا ہوں کیا. میں نے کہا لیکن رکھے گا ضرور، دیکھنا. اور کبھی تانا نہیں دینا اس کو، کبھی دھونس نہیں جمانا، ورنہ رشتہ داری ٹوٹے گی اس سے. کہہ رہے بھائی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، ایسے لگتا تھا جیسے جلتی ہوئی آگ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈالا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو. تو یہ جو دولت ہے نا، یہ رشتے توڑنے کے لیے سب سے بڑی ایلفی ہے، سب سے مضبوط بولو ایلفی. اس سے جتنا رشتہ جڑتا، دیکھو ماں باپ کے 3 بیٹے ہوں، 2 چرس پیتے ہوں، ایک چرس پیتا ہو اور دونوں تہجد گزار ہوں، لیکن جو چرس پیتا ہے وہ ابا کو پیسے دیتا ہے، اماں کو بھی ابا کو بھی، اور جو تہجد گزارے وہ پیسے نہیں دیتے، تو ماں باپ کو محبت کس سے ہوگی؟ چرسی سے. ایک آدمی اپنے 3 بیٹوں کا تعارف کروا رہا تھا. کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، ان سے ملیے یہ انجینئر ہے، ان سے ملیے یہ چور ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے، کما کے گھر میں صرف یہی لے کر آ. بھائی پیسہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو جوڑتا. ابھی تو اللہ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تمہیں. اللہ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی محبت کو نہیں مانتا. تبھی تو زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. ان سب میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ روکڑا. فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مانوں گا میں. تو اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو میرے بھائی، بہنوں پہ، بھائیوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو، دیا کرو، ان کو ہدیے کے نام پہ دیا کرو. زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو غریب بہن بھائی کو، لیکن اس میں نیت زکوٰۃ کی ہو، اوپر لیبل کیا لگاؤ؟ ہدیے کی. علماء سے پوچھ لیں آپ کہ اگر نیت دل میں زکوٰۃ کی ہے، اوپر سے ہدیہ کہہ دو تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ڈبل ثواب ملے گا. تو اس لیے اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری خواتین کو کہا جاتا ہے پردہ کرو، انہوں نے کہا وہ بھائی کیا یہ اسلام، وہی اٹک والا ماحول یہاں پیدا کر دے گا. مجھے پتہ چلے اٹک کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے. ہاں جلسوں والی زبان ہے یا کوئی اور ہے؟ جلسہ چلنے کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ. ٹر بنجے کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی میں ٹر شین کا کیا اسپیڈ سے نکالنا تو ٹر میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس تھا اس کی بیس پہ تکبر ہے. بھائی تو آج عورت پردہ نہیں کرتی، کیوں بھائی کیوں کروں میں؟ مرد نہ داڑھی رکھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ رمضان کے روزے، بہت ساری چیزیں. جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جلدی سے وہ آیت جو اصل میں لے کے چلا تھا اس کو مکمل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہمارے نیک بندے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں میں غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. بیکار کا مطلب بس انٹرٹینمنٹ کے لیے، عیاشی کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے ہیں.
پھر وہ سوچتے ہیں پھر پیدا کیوں کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے؟ تو وہ قرآن میں غور کرتے ہیں، انہیں اس کا جواب مل جاتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یوں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ میری فرما برداری کریں۔ اسی بات کو اللہ نے تیسری جگہ کسی اور انداز سے فرمایا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بن کے آتا ہے یا ناشکرہ بن کے آتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ اس سے پتہ چلا تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں جن کو تین مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سمجھ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ نماز کتنے بجے عشاء کی؟ نماز پڑھ لے پہلے جی یا نماز کو تھوڑے ڈیلے کر دیں؟ انتظامیہ بتایا مجھے کیا کرنا ہے، پھر کونی نہیں آگے مارنا اور ڈیلے کر دیں نماز۔ اچھا پھر میں جلدی سے پہلے بیان سمیٹ لیتا ہوں نا، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اما شاکرن، اللہ کہتے ہیں یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ بالکل اسی طرح شیطان نے بھی کہا تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، حکم دیا کہ نہیں دیا؟ شیطان نے کہا نہیں کروں گا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، تکبر میں آ گیا بھائی۔ تو اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے کہا اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، تو میں کیا کروں گا؟ لا تجد اکثرہم، وہ کروں گا کہ تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ شیطان نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا؟ ناشکرہ بناؤں گا ان کو۔ یعنی جو مقصد حیات تھا وہ تھا شکر گزار بننا، شیطان کہتا ہے میں مقصد حیات سے ہٹاؤں گا اور ان کو کیا بناؤں گا؟ ناشکرہ۔ تو پتا چلا میرے بھائی اچھا اللہ کی اطاعت، اس کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ شکر گزار، جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر لو تو باقی دو چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ شکر کو فوکس کرو۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ تھینک یو کہنے سے نہیں ہوتا۔ شکر کا کے درجات ہیں۔ نمبر 1، جس نے نعمت دی ہے مانو کہ دی ہے اس نے۔ کسی نے آپ کو بہترین موبائل گفٹ کر دیا، کل وہ ملا، میرے ساتھ تو ایسا اللہ معاف فرمائے گھڑیوں میں بہت ہوتا ہے، گھڑی گفٹ کر دی، ابھی جس نے دی ہے نا کل گفٹ دی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، پتہ نہیں گفٹ دی ہے یا ویسے ہی بیان میں پہننے کے لیے دی، یہ بھی نہیں یاد ہے میرا خیال ہے، ایسے میں تلاش کروں گا، ایسے ہی ہے نا، آپ کو پتا ہو یہ کس کی گھڑی ہے بھائی، یہ واپس کرنی ہے، اس کو مجھے یاد دلا دینا، بولے گا میں نے ایسی دی تھی، یہ پہن کے ہی چلے گا، تو بہرحال مجھ سے بول دینا، مجھے ابھی یاد آیا تو یہ ناشکری ہے، اللہ معاف فرمائے جس نے دی آپ کیا ہو گئے، اتنے سارے لوگ تھے نا، اس نے وہ میری گھڑی تھوڑی خراب ہو گئی، میں نے ان کو کہا کہ یہ بنوانے دے دیں، تو اتنے میں کسی نے اپنی ہاتھ کی گھڑی مجھے دی کہ اس سب آپ یہ پہن لیں، تو میرے ذہن میں تھا اس کو میں واپس کروں گا، لیکن اللہ کے فضل سے بھول گیا۔ کسی سے چیز لے کے بھول جانا یہ اس کی دین ہے، کیا ہے؟ قرضہ لے کے بھول جانا یہ گاڈ گفٹڈ ہے بھائی، یہ اس کی دین ہے، یہ آرام سے نصیب نہیں ہوتی، یہ کوالٹی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ قرضہ لے کے کیا ہو گئے؟ بھول گئے، بھولنے میں گناہ بھی نہیں ملتا، کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلا کیا بھائی کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اقرار کرو کہ اس نے دی ہے، کافر اقرار نہیں کرتا، بس
بس یہ بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، خاتمے کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ کافر کہتا ہے بس قدرتی طور پر ہو گیا، پیسہ مل گیا ہمیں، میں آیا تھا امریکہ پیسے کے لیے، تو میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا، میری لک ہے کہ ویزا مل گیا، میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا۔ بھائی لک وقت کچھ نہیں ہوتا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے تحاشا دولت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں روک لیتا ہوں۔ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں آتا، پھر وہ کیا کرتا ہے موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو دولت کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ پیسے کمانے کے شاید ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب خود کما نہیں رہے تو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کمانا۔ تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں جب بھی کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو میں کاروبار کر کے آدھا پروفٹ آپ کو دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس کو مشورہ دیا تو پورا پیسہ لگا کے پورا پروفٹ خود رکھ، میری طرف سے ٹھیک ہے نا، پیسہ پورا لگا دے اور بہترین مشورہ ہے کہ پورا پروفٹ خود رکھ۔ تو سب سے پہلا آپ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی نعمت ہو آپ بولو کس کی؟ کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے۔ شکر میں صرف اتنا کافی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ جب نعمت ملے، نعمت دیکھو، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، کافر کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جائے گا، جس نے کھانا کھلایا اس کو تھینک یو کہے گا۔ یہاں یہ بہت اچھا رواج ہے، آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں تھینک یو، ویل ڈن، تعریف کرے گا آپ کی۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی ہے؟ یہ اس نے روٹی بنائی تھوڑی ہے جو تمہیں، یہ تو صرف لا کے رکھ رہا ہے تمہارے سامنے، بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تو شکر میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے جب کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ وجعلنا مسلمین، یہ تو بڑے مزے کے الفاظ ہیں۔ کھلانا پلانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، کھلا پلا کے ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوا رہا ہے، ہمیں اس نے مسلم بنایا۔ اگر مسلم نہ ہوتے کھاتے اور پتلی گلی سے نکل لیتے، ڈکار مار کے چلے جاتے۔ سب سے مزے کا جملہ اس آیت میں، اس دعا میں یہ ہے آخری کہ ہمیں اس نے کیا بنایا؟ مسلم۔ اس مسلم ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کے ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ غیر مسلم ہوتے کھاتے ڈکار مار کے نکل جاتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی۔ پھر جب ہم سو کے اٹھتے ہیں، نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس نے ہمیں موت کی نیند سلایا، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ ہمارے دماغ کا رشتہ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اگر اللہ آپ کے دماغ کے رشتے کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرے، بہت معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا۔ نیند کی گولی آپ کو سلا ہی نہیں سکتی ہے، ڈاکٹروں سے پوچھ لو، وہ صرف آپ کے پٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے، سوتا اپنی طاقت سے ہی ہے انسان۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو دماغ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا، جیسے یہاں گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے، پوری دنیا کے گوگلوں کو کیا کر رہا ہے؟ اس نے گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے سب کی۔ ایک چیز گوگل ابھی تک نہیں بتا پا رہا ہے، میں بیانات میں بہت بول رہا ہوں، بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ گوگل میں نہیں آپ کو۔ میں آج یہ تھا، میں نے کہا چھٹی تھی تو ملاقات نہیں ہوئی، میں ملتا اور بولتا کہ یار اس پہ بھی تو کوئی کام کرو، جو لکھو آ جاتا ہے۔ بھائی چرچ کہاں سے ملتی ہے؟ گوگل بتا دے گا، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کھانے سے ملتی ہے، لیکن وہ تو لیکن گوگل کو بھی بتا دے گا۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ادھر؟ گوگل اللہ کا شکر، ہاں نیند کی بات کر رہا تھا میں۔ اب دیکھو میری بھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، میں بولتا ہوں میں جب سے سفر میں آؤں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا سوتے ہیں، سفر ہے ظاہر ہے وہ سارا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو سورج کی گردشی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنے لمبی ٹریولنگ ہے جہازوں کے اندر۔ میں مغرب کی نماز پڑھی تھی تو نماز پڑھ کے جہاز میں آؤں تو سورج دوبارہ نکل گیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ پتہ نہیں چلتا، ٹائم پیچھے کو جا رہا ہے آگے کو جا رہا ہے، تو سارا سیٹ اپ جیٹ لیگ کہتے ہیں اس کو، جیٹ لیگ، ہاں جیٹ لیگ چل رہا ہے بس۔ خیر نیند کیا ہے؟ دیکھو مجھے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت۔ تبھی ہمیں سو کے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہلکا کام نہیں ہوا تمہارے ساتھ جو تم سو گئے، یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نہ کرتا
खवाली पैदा नहीं होता तुम सोते, जागते रहते तुम। वो क्या एहसान है अल्लाह का। देखो मेरी बॉडी के जितने पार्ट हैं, आपकी बॉडी के जितने पार्ट हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। मैं अगर चल चल के थक जाऊंगा, दिमाग ऑर्डर करेगा टांगों को बैठ जा। क्या ख्याल है? यही कहेगा ना, हम बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में टांगें हमारी सुकून में आ जाएंगी। मैं अगर बोल बोल के थक जाऊंगा, दिमाग जबान को ऑर्डर करेगा चुप हो जा। समझ रहे हो? वरना हम पुलिस बुलवाएंगे तुझे यहाँ से उठाने के लिए, पब्लिक पुलिस बुलवाएगी। तो दिमाग क्या कहता है? भाई अब बयान को खत्म कर दो। ऐसे ही है ना, हम जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, जब थक जाते हैं तो दिमाग क्या ऑर्डर करता है? बाजुओं को वेट उठाना बोलो, छोड़ दो। ये सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग। जो भी काम हम करते हैं उस काम के रोकने से हमारी वो बॉडी का पार्ट सुकून में आना शुरू और रिफ्रेश होना शुरू हो जाता। दिमाग का काम क्या है? सोचना। भाई जिस बॉडी के जिस पार्ट का जो काम है उससे वो काम छुड़वाना पड़ता है ना, तो वो सुकून में आती है ना। दिमाग का काम क्या है? तो मुझे लग रहा है आपके दिमाग का काम सोचना नहीं है शायद। दिमाग का काम क्या है? सोचना। तो दिमाग कैसे सुकून में आएगा? सोचना छोड़। यानी दिमाग को ऑर्डर करेगा कि सोचना छोड़ दो। जब दिमाग को सोचने का ऑर्डर करेगा तो बगैर सोचे करेगा या सोच के करेगा? और सोचना पड़ेगा इसको। यही वजह है कि अगर आप सोने के लिए लेटे और नीयत की, मैं नीयत करता हूं सोने की, सो जा सो जा सो जा, अब आप नहीं सो सकते। वही काले कुत्ते वाला काम हो जाएगा। एक जाली तीर था, उसने किसी को ताबीज दिया, बहुत पैसे ले लिए किसी देहाती को ना, और कहा कि देख ये ताबीज तुझ पे असर जब करेगा, ताबीज से कुछ होना था नहीं, उसने कहा ये ताबीज तुझ पे असर जब करेगा, पैसे बहुत ले लिए ना, उसको पता था असर नहीं करेगा तो ये मुझे आगे पकड़ेगा। तो बोला कि देख ये ताबीज तुझ पे जब असर करेगा कि तू जब अपने घर में जाना तो तेरे दिमाग में काले कुत्ते का तस्वीर नहीं आना चाहिए। आप बताओ किसके दिमाग में काला कुत्ता होता है घर में घुसने में? होता है किसी के दिमाग में? कुत्ता ही नहीं होता, काला कहां से होगा? अब इसका पैसा भी ठीक ठाक खर्च हो गया था। इसने बोला यार अगर मेरे दिमाग में घर में घुसते हुए काला कुत्ता आ गया तो मेरे पैसे बर्बाद। अब बार बार कह रहे काला कुत्ता ना आए, दिमाग से निकाल रहे, घूम करके निकाल रहे, कुत्ते को हुश करके निकाल रहे। कुत्ता तो जितना निकालोगे कुत्ता है। क्या ख्याल है भाई? तो आएगा। अब घर की दहलीज पे जाता, निकल कुत्ते, फिर वापस आता, फिर जाता, फिर वापस आता। जितना दिमाग सोचेगा ना किसी चीज को निकालने के लिए, तभी मैं वसवसे के मरीजों से कहता हूं वुजू करके उठ के नमाज पढ़ लिया करो। सोचने में लग गए ना नमाज हो रही है कि नहीं हो रही, वुजू हो रहा है कि तुम्हारा वुजू, क़यामत आ जाएगी, इमाम मेहदी आ जाएंगे, दज्जाल निकल के चला जाएगा, हजरत ईसा नाजिल हो जाएंगे और इस्लामी हुकूमत कायम होकर खत्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, मैदान हशर आ जाएगा, तुम्हारा कमबख्तों तुम्हारा वुजू कभी भी नहीं होगा। और हमें ना वहम का मरीज बनाओ। वहमी जब फोन करता है ना इतना तंग करता है, मुझे अपनी वुजू के बारे में शक हो जाता है यार, पता नहीं मेरा वुजू है या नहीं है। अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं वहमी लोग। वॉशरूम से हाथ निकल के धोएंगे तो अब वो उसको ना यूं कोनी से खोल रहे होंगे। उनके वहम में कि किसी ने नापाक हाथ से ये कुंडी खोली होगी तो मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा? नापाक। फिर यूं खोला तो ये जगह नापाक हो गई है, इसका क्या करें? किसी के लग गया वो नापाक, बस करो यार। इस्तिंजा घंटे घंटे बैठा रहेगा दरवाजा बंद करके, नहाता रहेगा तो टैंकियों की टैंकियां खाली हो जाएंगी। ये बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। इनका हल ये नहीं है कि दलाइल से इनको समझाओ, इनका हल कुछ और है। एक दफा तबीयत से, बाप को मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को धो डालो तबीयत से, निकलेगा वो वॉशरूम से। तो अब क्या है, आप दिमाग को, आप जब सोने के लिए लेटे, आपने हाथ दिमाग को ऑर्डर दिया हाथ को रोको, हाथ रुक गया, बिस्तर पे लेट जाओ, जिस्म लेट गया। दिमाग को जब आप कहोगे अब सो जाओ तो सो जाएगा? बोलो, सोचना छोड़ दो, छोड़ देगा ना? तभी कुरान कहता है वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को काटने वाला बनाया। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, बहुत ज्यादा तुम नींद की गोली खा लोगे जिससे पट्टे क्या हो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, यही होगा ना? वो थोड़ी सी लोरी सुना देंगे तुम्हें, थपकी दे देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब मैं चाहूंगा तो तुम्हारे दिमाग का और इस दुनिया का जो कनेक्शन है ना, वो वायरे में आके मेरे फरिश्ते आके क्या कर देंगे, कट करके चलेंगे।
یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے نیند، یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی چاہت۔ دماغ سپیریئر ہے، اس کو کنٹرول اس سے اوپر کی چیز کرے گی جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دماغ کو کنٹرول نہیں۔ تبھی اس دماغ میں خوشی بھرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ دماغ اور دل اپنے آپ کو خود سے خوش نہیں رکھ سکتے۔ جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے خوشی آگے آگے بھاگتی ہے۔ خوشیوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی فکر کرو، اللہ خود دل میں خوشی ڈال دے گا۔ چھوڑ دو کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج ہر آدمی میں ہیپینس کے جو ہے نا یہ طریقے ہیں، اس سے انسان ہیپی رہ سکتا ہے۔ بڑے موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں، خود بھی کچھ نہیں ہوتے بیچارے۔ ہیپی کیسے رہتا ہے انسان؟ ایکچولی ہیپی ایسا آپ دیکھا نا، موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں، ہیپی رہنے کے لیے ضروری ہے، یوں ہے، یوں تھینک یو بولا کرو، ہر بات مسکرا کے وہ بہت سارے ان کے رولس ہیں، وہ آپ کو اردو سے زیادہ سمجھتے ہیں، انگلش میں بھی ہیں اور بہت ساری زبانوں میں۔ میرے بھائی ہیپی رہنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہیپی رہنے کی فکر جیسے سونے کا طریقہ ہے، دماغ پہ مسلط نہیں کرو نیند کو، اور ٹینشن نہیں۔ آپ کا کام ہے لینے، نیند کون دے گا؟ اللہ۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ جان کر غموں کے اسباب اختیار نہ کرو، بلا وجہ نقصان کے کام نہ کرو، باقی چھوڑ کس پہ دو؟ اللہ۔ وہ چاہے گا آپ کے دل میں خوشیاں بھر دے گا، نہیں چاہے گا بے سکونی کے کانٹے، سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت جو باغات ہیں نا ان میں بھی بے سکونی کے کانٹے ڈالے گا وہ دل کے اندر، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہو گئے۔ تو بات کو جلدی سے میں سمیٹتا ہوں میرے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے، تو میں کہہ رہا تھا جب انسان اللہ کی نعمت سے سوتا ہے، لہٰذا ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیا دعا پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، پہلے ہمیں اس نے موت دی، سکون کی نیند سلا دیا۔ یہ سکون کی نیند سلانا بھی اللہ کی نعمت اور نیند سے اٹھانا بھی اللہ کی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں سوئے، صبح پولیس آئی اٹھانے کے لیے پھر بھی نہیں۔ مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں سویا تھا، 2-3 دن بعد اس کا بڑا پروگرام ہونے والا تھا، لیکن مائیکل جیکسن جب سویا ہے، صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھایا، پہلے ڈاکٹر نے اٹھایا، پہلے الارم نے اٹھایا، الارم بجتا رہا، نہیں اٹھا، پھر ڈاکٹر آئے، اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا، پولیس آئی، رینجرز آئی، بہت سب نے اٹھایا، لیکن وہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق، میرے پاس جو نالج ہے گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھا ہے، اب تک رپورٹ یہی ہے کہ سو رہا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ مائیکل جیکسن کوئی الگ مخلوق نہیں تھا، بلکہ ہم سے زیادہ صحت کا خیال کرتا تھا۔ میں اور آپ صحت کا وہ خیال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو مائیکل جیکسن کرتا تھا۔ مائیکل جیکسن کی زندگی جراثیم سے بالکل پاک، کسی بھی جرثومے یا وائرس کو مائیکل جیکسن کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، بہت سخت جرمانہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور ہم صبح شام جراثیم میں جس کو چھینکنا ہوتا ہے منہ پہ آگے چھینکتا ہے۔ وہ ایک آپ کو کورونا کے دنوں میں نا، کورونا کے دنوں میں یہاں کتنی احتیاطیں ہوئی ہیں نا، ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، اس سے مرے بھی ہیں بہت لوگ۔ کورونا کے دنوں میں نا ایک آدمی بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، دھواں نکال رہا ہے سگریٹ۔ دوست گیا، بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے، لالچی ہوتے ہیں، بس کچھ پوچھا نہیں اور سگریٹ لے کے کش لینا شروع کر دیا۔ بولا مجھے تو غمزدہ لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تیرے غم میں شریک ہوں، تو بتا تجھے کیا غم ہے؟ کہہ رہا غم یہ کہ مجھے کرونا ہو گیا۔ کیا تو کبھی ہم دعا مانگتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا۔ اور اگلا جملہ یہاں بھی بڑا شاندار، جیسے کھانے کے بعد کی دعا میں جو آخری جملہ تھا سب سے شاندار تھا نا، تو یہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی ہے آخری سینٹنس سب سے شاندار۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دی اور پھر ہمیں زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن اسی طرح وہ ہمیں قبر سے بھی اٹھایا، اسی طرح ہمارے اجزاء کو جمع کر کے اٹھائے گا، اور ہم کہیں گے جیسے دنیا میں اس نے ہمیں سلا کے اٹھایا تھا، تو جو دنیا میں سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ موت دے کے بھی زندہ کر سکتا ہے، ایک دن اس طرح وہاں بھی اٹھیں گے۔ سمجھتے ہو؟ تو شکر کرنا ہے، نمبر 1 ماننا ہے کس نے دی یہ نعمت؟ اللہ نے۔
دوسرا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، بات بات پہ. اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواؤ، خود بھی دعائیں یاد کرو. سفر کی کتنی پیاری دعا ہے، ایسا مزہ آتا ہے جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا، یہ دعا اناؤنس ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نبی نے دعا سکھائی ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. خدا کی قسم ان دعاؤں میں اتنی چاشنی ہے کہ غیر مسلم کو اگر یہ پتہ چل جائے نا مسلمان کو ان دعائیں پڑھ کے کتنا سکون ملتا ہے، وہ ہمارے سکون اور اس لذت کا اس کو ادراک ہو جائے تو یہی چیز اس کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. کیسی پیاری دعا ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے بچنا. سفر میں جا کے لوگ عیاش ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. گلی محلے میں بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے. سفر میں انسان اجنبی ہوتا ہے، نائٹ کلبوں کی طرف، شراب کی طرف اور غیر اخلاقی کاموں کی طرف جاتا ہے. نبی نے دعا سکھائی، اللہ سے دعا مانگو. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہمیں نیکی چاہیے اور اس سفر میں کیا چاہیے؟ تقوی، برائیوں سے بچنا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. وہ عمل چاہیے جس سے تو خوش ہو. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر. اے اللہ سفر کی مشکلات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وکآبۃ المنظر. سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ کوئی برا منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کوئی حادثہ نہ ملے ہمیں دیکھنے کو. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے نا، تو میں تجھے ان کا خلیفہ بنا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کا ذمہ دار کس کو بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اور اپنے سفر کا حقیقی ساتھی جسے بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا. اے اللہ اس سفر کو ہم پہ ہلکا کر دے، آسان کر دے. مجھے کیوں اتنا وجد آ رہا ہے یہ دعا پڑھ کے؟ یہ دعا اس ذات نے سکھائی ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ وہ لوگ پڑھنا جانتے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ سکھا رہا ہے سب کچھ. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدا. اے اللہ اتنا لمبا سفر ہے، تجھ میں یہ قدرت ہے اس لمبے سفر کو مختصر بنا دے. یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے کا سفر 15 گھنٹے میں ہوگا. 24 گھنٹے کا سفر ہوگا، لگے گا جیسے 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طے کیا ہے. بعض دفعہ آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لگتا ہے پیدائش سے لے کے اب تک سفر میں ہی ہے. ہوتا ہے نا پہ بھائی کب اترے گا جہاز، کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں جیسے 4K کا سفر، 4L کا نا وہ نیمبو چٹاؤں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں لمبے لمبے سفر ایسے لگتے ہیں بہت ہلکے، ہلکے سفر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت. ایک ایک دعا دیکھ لو جو پیغمبر نے سکھائی ہے، ایک ایک دعا دیکھ لو. یہ چیزیں میرے بھائی غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ کے لیے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، ماں باپ کے لیے. غیر مسلموں کے پاس اپنے پیرنٹس کے لیے ایسی پیاری دعا بولو نہیں. اللہ نے کہا ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. لا تقل لهما اف. ان کو اف مت کرو، ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ذلت سے تواضع والے انداز سے کھڑے ہو ان کے سامنے. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا. کیونکہ بچپن بھولتا ہے انسان، تبھی تو ابا برے لگتے ہیں، ماں بری لگتی ہے، بچپن یاد نہیں رہتا. کیسا ترستا ہے ماں تھوڑی دیر کے لیے واش روم میں جاتی ہے نا، کیسا چیختا ہے بچہ. اپنے بچوں کو دیکھا کرو، آپ بھی تو شادی شدہ ہو نا بہت سے، اپنے بچے کو دیکھا کرو. آپ کی بیوی تھوڑی دیر واش روم میں جائے گی، بچہ کیسا چیختا ہے. ہمارے اوپر بھی یہ حالات کل گزر چکے ہیں.
کئی سال تک ہمارے اوپر یہ حالات گزرے ہیں، میرے اوپر بھی گزرے، آپ کے اوپر بھی گزرے. کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا مفتی بن جائے، کتنا بڑا تاجر بن جائے، طویل عرصہ اس پہ ایسا گزرا ہے کہ ماں کے بغیر ایک سیکنڈ بھی اس کا گزارا نہیں تھا. چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیا کرتا تھا اگر ماں سامنے نہ ہوتی. ایسے پیارے رشتے کو بڑے ہو کر کیسے نظر انداز کر دیتا ہے. ہمیں بہت سی مائیں اکیلے گھومتے ہوئے نظر آتی ہیں، بوڑھی بوڑھی. کہاں گئے بھائی ان کے بچے؟ یہ بوڑھی اکیلی کیوں گھوم رہی ہے؟ بچپن میں تو اس نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بچوں نے کیسے چھوڑ دیا اس کو اکیلا؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری رویہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اچھا، اور ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے. یہ قرآن کی موٹیویشن ہے. اللہ نے اگر اللہ کہہ دیتے نا رب ارحمہما، یوں دعا مانگو اللہ ان پر رحم فرما، تو یہ دل سے دعا نہ نکلتی. اللہ نے اگلا سینٹنس، میں نے بتایا نا ہر دعا میں آخر کا جملہ پہلے سے اچھا، یہاں بھی اگلا جملہ پہلے سے بڑا خاندانی، کیونکہ یہ دل سے دعا نکلے گی نہیں. لیکن جب یہ کہو گے کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرا خیال کیا، تو تمہیں اپنا بچپن یاد آئے گا. ایک منٹ ماں کی گود کے بغیر گزارا نہیں. کیسی چپکا چپکا کے مائیں سوتی ہیں رات کو بچوں کو، کیسے گودوں میں چپکا کے سوتی ہے. تو میرے بھائی اپنا مذہب سے رشتہ کیا کرو، مضبوط کرو مذہب سے رشتہ. وہ آیت تو رہ گئی بہت، اصل میں تو میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے والا تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کائنات میں غور کرتے ہیں نا تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، اللہ ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن ان کی دعوت کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے ان کی دعوت اور ان کا پیغام ہم تک پہنچا. وہ کیا پیغام تھا؟ ان آمینوا بربکم، اپنے رب کے وجود پر بھی ایمان لاؤ، اس کی توحید پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کی کتابوں پر بھی، اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان لاؤ. اے اللہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، فآمنا، ہم نے انکار نہیں کیا. ہمارے پاس جو علم تھا دنیا کا، اس علم کی وجہ سے ہم تکبر میں نہیں آئے، بلکہ ہم نے فوراً اس پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا. اور ہم نے کیا کہا؟ آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، نیک لوگوں کو تو جنت میں بھیجے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے تو نے جہنم کی آگ بنائی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، قبر کے عذاب پر، قبر کے ثواب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں. فآمنا، اے اللہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہم عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب اگر ہم سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فاغفر لنا، تو ہمیں فوراً نہ پکڑنا، ہمیں توبہ کی مہلت دینا، توبہ کی توفیق دینا. وہ کام نہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ تو تجھے نہیں مانتے، ہم تجھے مانتے. اس لیے میرے بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ کرو، توبہ کر کر کے اللہ سے چھڑوانے کی کوشش، تبلیغ میں نکلو. جس سے گناہ کو عادت پڑ چکی ہے نا، 4 مہینے لگائے تبلیغ میں، وہ چھوٹے گی عادت انشاءاللہ. چھوڑنا چاہتا نہیں ہے. جس جگہ انسان گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس ماحول میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا. اس کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تبلیغ میں نکالو، اپنی مستورات کو جمع تبلیغ میں لے کے جایا کرو. ماحول تبدیل ہوگا. یہاں تو میں نے بیان کیا، چلے گیا، ختم. کتنی دیر اثر رہے گا؟ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نا انسان، ہر وقت اللہ کی بات، مسجد کا ماحول، آہستہ آہستہ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. اس ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ ہم نے تیرے میسنجر، تیرے نبی کی دعوت پر لبیک کہا ہے، لہذا ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. تو نے جو نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ وعدے ہمارے حق میں
پورا کر دکھانا. یہ ہے شکر میرے بھائی جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. جو اس طرز پہ زندگی گزارے گا اللہ کہے گا واقعی یہ تعلیم یا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے مجھے بھولا نہیں ہے. اور جو اس طرح کی زندگی نہیں گزارے گا دنیا میں میرے بھائی فرعون نے بھی بڑے بڑے روزے اڑائے ہیں. قارون سے زیادہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ فرعون سے زیادہ آپ کے پاس پاورفل حکومت نہیں ہو سکتی. قارون سے زیادہ آپ کے پاس دولت نہیں آ سکتی. تو تمتعو اللہ کہتے ہیں اڑا لو. قارون نے بھی اڑائے اور فرعون نے بھی اڑائے, تم بھی اڑا لو. فرعون تو سمندر میں غرق ہو گیا, نہیں بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا کہ نہیں ہوتا. پانی میں غرق نہ بھی ہوتا تو اب کیا فرعون زندہ ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نا وہ جو تھا یہ جو سکندر اعظم تھا نا, کہتے ہیں جب اس کی موت واقع ہونے لگی نا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے خالی یوں رکھے جا, دنیا کو عبرت حاصل ہو. اتنا بڑا آدمی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو اس لیے بھائی آپ کو یہاں رہ کر اللہ کو بھلانا نہیں ہے. اور یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں میں. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ یاد دہانی سب کے لیے ضروری ہے. نہ کوئی مفتی اس سے مستثنا ہے نہ کوئی بزرگ. لوگ سمجھتے ہیں بزرگ جو ہیں یہ بلڈ پروف جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی طرف کوئی گناہ آ ہی نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی بولو نہیں. ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں, ہمیں بھی سارے وہی خطرات ہیں جو آپ کو ہیں. اس لیے ہم بھی اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, دعوے مت کرو. سب ایک دوسرے کو ہی بولے ہم سب کیا ہیں, سیکھنے والے ہیں بھائی. کوئی فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو. ایک بزرگ کا قصہ آیا, کسی نے کہا کہ بڑے بزرگ پتہ نہیں کتنے یا نہیں, لڑکیوں سے بند کمرے میں اکیلے ملتے تھے. پورا پاس بزرگ ہیں, کنڈی لگا کے اکیلی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے پتہ نہیں, میں نے کہا بھائی یہ بزرگ کس قسم کے آدمی ہیں؟ انہوں نے پہنچے ہوئے, یہ برے نہیں ہیں. میں نے کہا بزرگ کیا آدمی نہیں ہے یہ ہے بھائی. کوئی بھی بزرگ مفتی پہلے آدمی ہوگا, بعد میں کیا ہوگا, پہلے مرد ہوگا. وہ ایل جی بی ٹی کیو میں ہے نا, ایل جی بی ٹی کیو میں آدمی بھی آ رہا ہے کہیں, وہ اس کو شارٹ ہی کر دیا. ایل سے کو فلانا ہے, بی سے فلانا ہے, جی سے فلانا, تو اس میں آدمیوں کا بھی کوئی حصہ ہے جو پورے ٹوٹل آدمی ہی ہوں, ہے کچھ اس کا. تو انہوں نے مجھے کل ایک صاحب نے ایل جی بی ٹی کیو میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, انہوں نے کہا ایل سے یہ مطلب ہے, جی کا یہ مطلب ہے, بی کا ایل جی بی کا یہ مطلب ہے, ایل جی بی ٹی کا یہ مطلب ہے, کیو کا یہ مطلب ہے, آئی بھی ہے, پھر اے بھی ہے. میں نے کہا اس میں آدمی کہاں گیا جو سچی مچی کا آدمی ہے؟ ہم لوگوں کا تو کوئی اس میں بڑھوائے بھائی, اس میں پلس بھی ہے نا آخر میں. اور پھر میرے لیے تو الگ سے کوئی لفظ ایجاد کرنا پڑے گا, میں 4 دفعہ ہی ہوں. کیا خیال ہے؟ تو پلس انہوں نے رکھا ہے آپشن کہ اس میں مزید ایڈیشن ہو سکتی ہے. تو بھائی کوئی بھی بزرگ بند کمرے میں لڑکی سے مل رہا ہے, میں نے کہا بھائی کتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہو یار, خطرہ نہیں ہے کیا ان کو؟ جوان لڑکی کو بڈھی اماں بیچاری ہوتی ہے, ایک الگ بات ہے. تو پھر بھی میں ایسے موقع پہ لطیفہ سناتا ہوں. ایک دیہاتی گیا مولوی صاحب کے پاس, کہنے لگا مولوی صاحب قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں متقی لوگ جنت میں جائیں گے, تو یہ متقی کسے کو بولتے ہیں؟ تو بیچارے صحیح عالم نہیں تھے, انہوں نے بولا متقی اس کو بولتے ہیں حسین لیلائیں اس کے پاس سے گزر جائیں, اس سے کچھ نہیں, کتنا نیک. اس نے کہا خو اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں. ہمارا زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تو سب کو خطرات ہیں, گناہ کے بھی, برائیوں کے بھی, دولت کی محبت آنے کے, شہرت کی لالچ آنے کے, دنیا پرستی کے, سب کو خطرات ہیں. اس لیے دعویٰ کسی نے بھی نہیں کرنا, جو دعویٰ کرے گا پکڑا جائے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے بہت زیادہ نہیں ایک دم پہنچا دیا, وہ بہت حضرت پہنچے بھی نہیں, ادھر ہی نہیں, زمین پہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے تعلق عقیدت کا اور ایک ہوتا ہے محبت کا. فرمایا محبت کا تعلق کو فوکس کیا کرو, عقیدت کو زیادہ فوکس مت کیا کرو. جب محبت ہوتی ہے تو اگر کوئی خامی بھی آتی ہے آدمی کہتا ہے پردہ ڈالو. عقیدت ہوتی ہے خامی آئی, عقیدت مارکیٹ سے شارٹ.
اور عقیدت میں شرک بھی ہوتا ہے، غلو بھی ہوتا ہے. ہمارے حضرت سے عقیدت ہے تو حضرت جو مرضی فتویٰ دیتے رہے اس کو بیٹھ کے ٹھیک کرتا رہنا بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے نا جو جاہل پیر جی ہوتے ہیں، پبلک کو ان سے عقیدت ہوتی ہے نا. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہے، حضرت پہنچے ہوئے، ابے کم وقت نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کہاں سے پہنچ گئی. فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے صبح شام، حضرت پہنچے ہوئے ہیں. حضرت ایسے پہنچ گئے کہ وہ نیچے ہی نہیں اتر رہے یار. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی اولاد سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. محبت کوئی ایپ سامنے آتا ہے مٹی پاؤ. تو علماء جو ہے نا، علماء سے محبت کرو. علماء سے الحمدللہ علماء میں عیب ہوتے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھو یہ پتہ نہیں کیا کیا عیب ہوتے ہیں علماء میں جن کو کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ. ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کہیں بھی کسی کا کوئی ذرا سا عیب سامنے آتا ہے. مولانا طارق عامل صاحب نے ایک دن ہاتھ نہیں ملایا کسی سے، سارا دن ہاتھ ملا کے کندھا اتر گیا ان کا. ایک نہیں ملایا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. کتنا بدنام کیا لوگوں نے کہ اخلاق پہ بیان کرتے ہیں. اور بھائی تھک گیا ایک آدمی، ذرا سا عیب کہیں سے مل جائے فوراً اٹھا کے. ایک بندے کو مولانا نے ہاتھ نہیں ملایا، ایک اور نوجوان کو، اس کو تھوڑا سا یوں کیا تو وہ کیسی وائرل ہوئی. بعد میں وہ بندہ مجھ سے ملا، کہہ رہے مولانا جب ہٹایا نا مجھے بعد میں بلایا، الگ سے گلے ملے، لیکن وہ وقت ویڈیو وائرل نہیں ہوئی. تو میڈیا کا کام ہے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، منفی چیزیں. تو منفیت کو نہیں، مثبت چیزوں کو فروغ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں اپنی بات کو ختم کر کے چند پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جلدی جلدی. سب سے پہلی بات دیکھو، یہاں پر ہمارے مذہب کا حکم ہے، جس اسٹیٹ میں جس ریاست میں آپ رہتے ہو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ جب آپ اس کو ریاست مانتے ہو، اسٹیٹ مانتے ہو، آپ نے یہاں باقاعدہ پروسیس کے تحت ویزا لیا، ان سے درخواستیں دی، آپ نے یہاں سے نیشنلٹی لی، کچھ ایگریمنٹ ہوئے، تو آپ پر شرعاً لازم ہے کہ حکومت سے کیے ہوئے معاہدوں کی پابندی کرو. یہ ہمارے مذہب کا بولو حکم ہے. لوگ اس کو مذہب سے نکالیں. میں نے دیکھا ہے کہ یوں ہی چلا رہے ہیں گاڑیوں کرتے ہوئے، وہی اپنا اسٹائل انڈا بڑا والا چلا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو کافر حکومت ہے. کافر حکومت ہے تو تم نے ایگریمنٹ جو کیا اس کو تو پورا کرو نا. آپ نے ہندو کی دکان سے کوئی چیز خریدی تو کیا پیسے لے کے بھاگ جاؤ گے آپ؟ پیسے لیے بغیر بھاگ جاؤ گے آپ؟ بھائی جب خریدی ہے تو ایگریمنٹ ہے، وہ تو چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، آپ کا اس کا ایگریمنٹ ہے، وہ آپ نے پورا کرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. آپ یہاں بہت ساری سہولتیں حاصل کر رہے ہو، جب حقوق لینے کی باری آتی ہے تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب حقوق دینے کی باری آتی ہے، ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. اللہ اس عمل پہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض. تو آپ نے یہاں حکومت کو بتانا ہے کہ ہم اچھے امریکی سٹیزن ہیں، ہم گندے بچے نہیں ہیں. بہت سے لوگ جو اسلام دشمن ہیں، آپ میں اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ تو اسلام سے مخلص ہیں لیکن اوپر سے فارغ ہیں، کھوپڑی سے کیا ہے وہ فارغ ہیں، وہ بھی آپ کو مروائیں گے. اور کچھ ویسے اسلام کا لبادہ اڑ کے آئیں گے، آپ سے ایسا کام کروائیں گے کہ آپ کی مسجدوں پہ پابندی لگے، آپ کے رمضان پہ پابندی لگے، آپ پر پابندیاں لگیں. آپ نے کوئی ایسا کام یہاں کر کے اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگوانی. آپ نے گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ ہم اچھے شہری ہیں، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، صرف زبانی دعووں سے نہیں ثابت کرنا. اور یہ ہمارے مذہب کی ذمہ. اس پہ دلائل کیا میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، دوں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھو کافر کے سے اللہ نے ایک نعمت کو چھین لیا، رشتہ داری کی نعمت کو. اسلام نام ہے دو ریلیشن، ایک اللہ سے ریلیشن اور ایک مخلوق. اور مخلوق سے ریلیشن میں اسلام بلڈ ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے. اور بلڈ ریلیشن بنتے ہیں شادی بیاہ سے، گرل فرینڈ سے نہیں بنتے. کس سے بنتے ہیں؟ اسلام زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام میں نہیں مانا جاتا اس کو. ٹھیک ہے، یہاں کا قانون ہے، لیکن اسلام کس کو فوکس کرتا ہے؟ وہ کس سے بنتے ہیں؟ زنا سے یا شادی سے؟ تو یہاں آپ نے جلدی شادی کو پروموٹ کرنا ہے. شادی انگریز بھی کرتے ہیں، جب ان کے بچے پیدا ہو کے بڑے ہو کے شادی میں تمبو لگانے کے قابل ہوتے ہیں ابا اماں کی، اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کر رہے. تو میرے بھائی اللہ پہ اعتماد توکل کر کے جلدی نکاح کو، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی جلدی شادی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر بولو نا، پروموٹ کرنا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 2. تیسرا کام،
آپ نے مسجد کے قریب کوشش کیا کرو گھروں میں، تاکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مسجد سے تعلق رہے۔ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے، تبلیغ والوں سے جڑا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بوریت ہوتی ہے، 3 دن میں وہی باتیں نہیں ہمارے اندر آ جائے تو انسان دنیا کے اندر آ جائے، میں سن کے باتیں ہیں کوئی اور بات کرو یار۔ تو بھائی یہی 3 4 مہینے لگا کے بڑے بڑے پتھر دل لوگ پگھلے ہیں۔ آپ ذرا کارگزاریاں سنیں۔ میرے استاذ فیروزے کی جماعت میں آئے تھے ہماری مسجد میں، اور مجھے پکڑ لیا انہوں نے، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اگر وہ فیروزے میں نہ آتے تو آج میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا۔ میں یہ دین کے جو اللہ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے یہ نہیں لیتا مجھ سے، وہ ایک سیروزہ ان کا تھا، اس کی برکتیں جو اللہ نے دکھائی ہمیں۔ تو اس سیروزے کو ہلکا اور اپنی مستورات کو لے کے جاؤ۔ خود چلے جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کا وہی دماغ ہے، پھر وہ انہیں ایڈجسٹ نہیں پاتے، وہ کسی اور سمت میں جا رہی ہے۔ آپ وہ بچوں کو مائیکل جیکسن بنانا چاہتی ہے، آپ بچوں کو مفتی بنانا چاہتے ہو، عجیب سی وہ LGBT بن جاتا ہے، مائیکل جیکسن رہتا ہے نام بولتا ہے، بچہ بھی کنفیوز ہوتا ہے۔ میں کہا میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو مولوی بناؤ، ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، گوگل میں بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی لوگ بیٹھے ہیں، اور ذمہ داری سے ان کا بڑا اچھا امیج ہے کمپنی میں، گاڑی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازی ہیں، اپنی روایات کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اور اتنی اچھی پوسٹوں پر ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے بھائی۔ تو پگڑی بے شک نہ پہنو، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں یار، اتنا قسم کا آپ بھلے پینٹ شرٹ پہنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ بہرحال پورے کرنے ہیں۔ اگر بہتر ہے اپنے لباس کو پروموٹ کرو، سب سے زیادہ اچھا تو یہی ہے۔ تو تیسرا کام، اور امریکہ میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک کا لا یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ جو میں نے جہاں تک وکیلوں سے پوچھا ہے بھائی لا کیا ہے، کہتے ہیں یہ کس کے لیے ہے، کسی ایک مخصوص کلچر کو یہ لوگ پروموٹ نہیں کرتے، یہ آزادی آپ کو ملی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو تیسرا کام تبلیغ میں جڑنا، خود بھی اور اپنی مستورات کو بھی۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے، جو اسپیشل مردوں کے لیے اپنے گھر میں ٹائم دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہاں کمپلین آئی، یہاں رنگ رلیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اپنی بیگم پرانی ہی لگتی ہے اور اچھی بھی نہیں لگتی، لہذا اس کو ٹائم نہیں دیتے، باہر جا کے رنگ رلیاں کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ وہ جو ملتا ہے نا تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، وہ گھر میں وہ بھوت آتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا لگتا ہے، وہ عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اللہ نے اس کو تمہارے لیے بنایا، تبھی میں بار بار کہتا ہوں ابھی جوانی میں بیوی بچوں کو ٹائم دے دو تاکہ بڑھاپے میں یہ تمہیں ٹائم دے۔ ابھی اگنور کیا تو یہ تو برداشت کر لیں گے، جب انہوں نے تمہیں بڑھاپے میں اگنور کیا تو میں افورڈ نہیں کر پاؤں، مشکل ہو جائے گی، ڈیفیکلٹ، اکیلے پڑے ہوئے ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمارے نبی کی سنت ہے، بچوں کو ٹائم دو، گھر میں بیوی کو بولو ٹائم دو۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، سمجھتے ہو؟ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب باتوں پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو خواتین سے خصوصی گزارش کہ اپنے میاں کو میاں سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ یہ بوائے فرینڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میاں۔ میاں میں اور بوائے فرینڈ میں فرق ہوتا ہے۔ میاں کی کڑوی کسیلی برداشت کی جاتی ہے، بوائے فرینڈ الٹی بات کرے رکھ کے کیا لگاؤ، تھپڑ لگاؤ، ثواب ملے گا۔ بوائے فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے اسلام میں، میاں کے حقوق ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا، کیا خیال ہے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو نماز کے بعد انشاءاللہ بریک